محبت کرنا کوئی جرم نہیں، البتہ اس کی راہ کھوٹی کرنا ضرور جرمیات میں شمار ہوتا ہے۔ حجم چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ غلطی ضرور کرتا ہے جو اس کے جرم کا سراغ بن جاتی ہے، اور اگر اس پر قانون کی نگاہ پڑ جائے تو پھر مجرم تک رسائی چندہ مشکل نہیں رہتی۔ ہمارے گرد و پیش میں سانس لیتے چند مثبت اور منفی کرداروں کی حرکات و سکنات سے جنم لینے والا ایک عبرت اثر واقعہ، ملک صاحب کی یادداشت میں محفوظ ایک عاشق ناشاد اور دل برباد شخص کی کتھا محبتوں سے راس نہیں آئی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی جو کہانی ہے وہ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ درخواست یہی کرنی ہے کہ تمام سلسلوں کو ضرور سنیے گا، کافی انجوائے آپ لوگ کریں گے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ملک عمر صاحب کا، فروا صاحبہ کا، اور آپ سب کا جو میری اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی امید ہے کرتے ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ اپنی سپورٹ کا مجھے جاری رکھیے، مجھے اپنے چینل کو 50K تک لے کے جانا، یہ میرا ٹارگٹ ہے، تو برائے مہربانی سپورٹ کیجیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے زیر سایہ۔ اس روز صبح ہی سے موسم کے تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی۔ تیز چمکیلی اور تپش دار دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہو۔ وہ ماہ مئی کی کوئی آخری تاریخ تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا ایک پیچیدہ کیس کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ مجھے کسی قتل کے بارے میں بتایا گیا۔ میں نے چونک کر اطلاع دینے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں مجسم سوال کو پڑھنے کے بعد بولا، سر جی، ایک نزدیکی گاؤں سے 3 بندے آئے ہیں، وہاں قتل شتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے، ان تینوں کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مذکورہ افراد کے ساتھ دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ اس استفسار پر مجھے معلوم ہوا ان تینوں میں سے ایک کا نام یامین تھا، باقی 2 گاؤں ہی کے رہنے والے تھے اور رپورٹ کرنے یامین کے ساتھ تھانے چلے آئے تھے۔ مقتول یامین کا چھوٹا بھائی تھا۔ یامین کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سا دیہاتی شخص تھا۔ میں نے یامین سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تم کس گاؤں میں رہتے ہو؟ چک 62 میں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالہ میں تعینات تھا اور یہاں آئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم میرے تھانے کی حدود میں آنے والے گاؤں دیہات اور چک وغیرہ کے بارے میں اور وہاں رہنے والی معروف شخصیات سے متعلق اپنی معلومات کو میں نے خاصا تازہ اور صحت مند بنا لیا تھا۔ یہ میرے پیشے اور فرض کا تقاضا بھی تھا۔ چک 62 2 تھے۔ میں نے یامین کے جواب پر پوچھا، 62 شرقی یا غربی؟ غربی جناب، یامین نے غمزدہ آواز میں بتایا۔ کیا تمہارے بھائی کا قتل بھی 62 غربی ہی میں ہوا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چک سے باہر بیری والے کھوہ کے قریب اس کی لاش پڑی ہے۔ بات کے اختتام پر یامین کی آواز اس صدمے کے باعث خاصی بوجھل ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کی موت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کا رد عمل عین فطری اور حالات کے مطابق تھا۔ میں نے دل جویانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے یامین، تم باہر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی تمہارے ساتھ بکوا پر چلتا ہوں۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذی بکھیڑوں کو سمیٹا اور چک 62 غربی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ایسے ہی سجاد علی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم یامین اور اس کے ساتھ آنے والے 2 افراد کی معیت میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مقتول کا نام یاسین معلوم ہوا۔ اس کی لاش بیری والے کھوہ سے تھوڑا آگے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ مذکورہ کھوہ کے پاس کسی زمانے میں بیری کا کوئی درخت رہا ہوگا، اس لیے وہ بیری والا کھوہ مشہور ہو گیا تھا۔ اب وہاں کوئی بیری تھی اور نہ ہی بیر، بس کھوہ باقی تھا اور وہ بھی متروک ہو چکا تھا۔ مقتول یاسین کی لاش جن جھاڑیوں میں پائی گئی، ان کے عقب میں تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی نہر گزرتی تھی جو آس پاس کے کھیتوں کی سیرابی کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ گاؤں سے باہر تحت نظر لہلہاتے ہوئے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے فی الفور لاش کا معائنہ کیا۔ قتل ہونے والے اس یاسین نامی شخص کی عمر 21-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے پاپلین کا سلیٹی رنگ شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں ہوائی چپل تھی۔ یاسین نے سر کے بالوں میں سائیڈ مانگ نکال رکھی تھی۔ آلہ قتل اس کے جسم میں پیوست تھا۔ جی ہاں، یاسین کے سینے میں عین دل کے مقام پر خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ چاروں خانے چت کچی زمین پر دھول مٹی میں پڑا تھا، یعنی اس کی لاش۔ میں نے بغور اس خنجر اور لاش کا جائزہ لیا۔
खंजर दस्ते तक मकतूल के सीने में घुसा हुआ था। लगता था उस पर बहुत ही भरपूर और कारी वार किया गया था। मकतूल के जिस्म में से निकलने वाला खून सीने पर फैलकर खुश्क हो चुका था। खून की रंगत और हालत बताती थी कि कत्ल की वो वारदात कम से कम 10 घंटे पहले अमल में आई थी। मैंने लाश के आसपास कच्ची जमीन का भी मुआयना किया। 2-4 खून के धब्बे वहां भी मौजूद थे, जो इस बात की निशानदही करते थे कि मकतूल को उसी मकाम पर जिंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था। खंजर का चूंकि सिर्फ दस्ता ही जिस्म से बाहर था, इसलिए मकतूल के सीने से उमड़ने वाले खून ने उसे भी आलूदा कर दिया था। मैंने मकतूल की लाश को उलट पलट कर देखा और मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो फना के घाट उतर चुका है। वैसे पहली ही नज़र में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। जाए वकुआ पर लगभग 2 दर्जन अफराद जमा थे। ये ऐसे ही सजात मेरी हिदायत पर उन्हें पीछे हटाने लगा। ताहम मैंने मकतूल के बड़े भाई यामीन पर ज्यादा पाबंदी आयद ना की और वो हमारे करीब ही रहा। जाए वकुआ तक पहुंचने से कबल ही यामीन से होने वाली गुफ्तगू से मुझे मालूम हो चुका था वो दोनों भाई अपनी बूढ़ी वालदा के साथ चक 62 गरबी में रहते थे। उनके वालिद करीम दिन का इंतकाल हो चुका था। यामीन शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे। वालिद की छोड़ी हुई 15 एकड़ जमीन पर वो दोनों भाई मिलकर खेती बाड़ी करते और उनका बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। मज़कूरा 15 एकड़ जमीन चक से बाहर कुछ फासले पर वाक़या थी। नहर की कुर्बत मुयस्सर होने के सबब उस जमीन की ज़रख़ेज़ी और शादाबी में कोई कलाम नहीं था। लाश के तफसीली मुआयने के बाद मैंने मकतूल यासीन की जामा तलाशी ली। ये तलाशी नहायत ही मुतसर साबित हुई। उसकी कमीज़ की सामने वाली जेब खाली थी। साइड पॉकेट से सिर्फ 2 चीज़ें बरामद हुई, मुबल्लिग 25 रुपए के करेंसी नोट और एक तयशुदा रेशमी रुमाल। मैंने मज़कूरा रुमाल की तहें खोलकर उसे फैला लिया। इसके साथ ही खुशबू का एक झोंका फिजा में नफूज कर गया। वो रुमाल किसी इतर में बसाया गया था। मैंने रुमाल का जायजा लिया। उस रेशमी रुमाल का रंग बादामी था और उसके कोने में रंगीन धागे की मदद से एक फूल और एक तितली बड़े माहिराना अंदाज में काढ़े गए थे। ये निस्वानी उंगलियों का कारनामा दिखाई पड़ता था। फूल और तितली के नीचे 2 हरूफ भी कड़े हुए थे, यानी Y और N। उन हरूफ के बीच में फुल स्टॉप नुमा एक नुक्ता मौजूद था, जिससे जाहिर होता था वो हरूफ तो मुख्तलिफ नामों की शिनाख्त के लिए काढ़े गए हैं। Y से तो यासीन समझ में आ रहा था, अलबत्ता N किसी लड़की के नाम का पहला हर्फ हो सकता था। गांव देहात में मोहब्बत के खेल में इस किस्म की रुमाल बाजी अमूमन देखने में आती है। मैंने इस नुक्ते को अपने जहन में बिठा लिया। लाश की तरफ से फारिग होने के बाद मैंने जाए वकुआ का तफसीली जायजा लिया। लाश से थोड़े फासले पर झाड़ियों के करीब मुझे कच्ची जमीन पर टूटी हुई चूड़ियों के चंद टुकड़े पड़े मिले। वो 2 मुख्तलिफ किस्म की चूड़ियों के टुकड़े थे, जिनमें कुछ फेरोजी रंग के और कुछ सुर्ख रंग के थे, जो वहां किसी लड़की या औरत के अमल दहल को जाहिर करते थे। मैंने इस पॉइंट को भी रुमाल वाले नुक्ते के पास बिठा दिया। उसी वक्त ASI की जोशीली आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मलक साहब, ये देखें क्या है। क्या है भाई? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो जाए वारदात के मुआयने में मेरी मदद कर रहा था और इस वक्त ज़रा फासले पर एक झाड़ी के पास खड़ा था। उसने मुझे बताया, जनाब यहाँ एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। मैं तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा और उसके इशारे पर मज़कूरा झाड़ी का जायज़ा लिया। ASI के इंकशाफ में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। वो सुर्ख दुपट्टा पहली ही नज़र में मेरी निगाह में आ गया। मलमल का वो दुपट्टा एक झाड़ी में उलझा हुआ था। जाहिर है वो दुपट्टा किसी लड़की या औरत ही का हो सकता था। ये कड़ी भी मेरे जहन में तरतीब पाने वाली जंजीर से मुंसलिक हो गई। मैंने जाए वकुआ का तफसीली नक्शा तैयार किया, वहां से हासिल होने वाली अशिया को अपने कब्जे में किया और मकतूल यासीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। वकुआ की कार्रवाई का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया और दूसरा हिस्सा मुतवक्का गवाहों के बयानात का था, जिसमें उस शख्स का बयान सबसे पहले आता जिसने मकतूल की लाश दरियाफ्त की थी। उसका नाम नज़ीर उर्फ जीरा तेली था। चक 62 गरबी में उसका तेल वाला कोल्हू था और यही उसका जरिया मुआश था। जाए वकुआ उस वक़्त जहन्नुम के किसी दूर दराज इलाके का नक्शा पेश कर रही थी। वो इलाका खुले आसमान के नीचे ज़ेरे अताब महसूस होता था, क्योंकि उस आसमान पर सूरज बादशाह अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद था। बरसती आग में खड़े होकर लोगों से तवील सवाल जवाब करना ना सिर्फ उनके साथ बल्कि खुद अपने साथ भी बहुत ज्यादती वाली बात होती। लिहाजा मैंने यामीन के घर का रुख किया। ये मकतूल के भाई की ख्वाहिश भी थी। यामीन का घर कमोबेश 10 मरले जमीन पर बना हुआ था। मकान के पिछले हिस्से में 3 रिहायशी कमरे थे। उनके आगे बरामदा था।
اس کے بعد پہلو کی ایک دیوار کے ساتھ اناج کا گودام تھا، جہاں گندم، چاول اور دیگر اناج مٹی کے پڑھولوں میں سٹور کیا گیا تھا۔ بیرونی دروازے کے قریب گھر کے اندر ایک کتار میں دیوار کے ساتھ 2 بھینسیں اور ایک گدھا بندھا تھا۔ وہ تینوں اس وقت اپنی اپنی کھرلی میں منہ مار رہے تھے۔ وہیں ایک کونے میں کھیتی باڑی کے مختلف آلات، زیر مرمت ہل اور پنجالیاں بھی رکھی نظر آ رہی تھیں۔ تمام کا تمام گھر کچا تھا اور اس کا صحن خاصا کشادہ تھا، جس میں 3-4 سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ یامین نے ہمیں ایک گھنیرے درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر بٹھایا اور ہماری خاطر مدارات کے لیے حرکت میں آنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں ہے یامین، میں نے گھمبیر آواز میں کہا، بس تم ہمیں ٹھنڈا پانی پلا دو۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈے پانی کے نام پر نمکین لسی لے آیا۔ میں نے اور ASI نے کوئی سوال کیے بغیر اس نعمت برمحل سے فیض حاصل کیا۔ پھر میں جیرا تیلی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے حکم پر وہ جائے وقوع سے ہمارے ساتھ یہاں تک چلایا تھا۔ باقی تماشائیوں کو میں نے یامین کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ جیرا کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک غریب صورت اور جفاکش شخص تھا۔ اس نے تہ بند پر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم اسی چک میں رہتے ہو؟ جی سرکار، میں بھی اور میرا کولو بھی اسی چک میں ہے، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مقتول یاسین کی لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اسے آج صبح دیکھا جناب، وہ سادگی سے بولا۔ صبح کتنے بجے؟ کوئی 5 بجے سرکار۔ اس وقت تک اجالا کھل چکا تھا۔ تم اتنی صبح ان جھاڑیوں کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ اس نے چند لمحے تأمل کیا، پھر بتایا، میں تو جناب روزانہ ہی ادھر جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے۔ میں نے پوچھا، تم نے یاسین کی لاش کو جاتے ہوئے دیکھا تھا یا واپسی پر؟ مقتول کے سینے پر جمے ہوئے خون سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی موت رات کے پہلے حصے میں یا پھر نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ جیرا تیلی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی سنسنی خیزی موجود تھی۔ اور سرکار، واپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، میں نے اسے جاتے وقت ہی دیکھ لیا تھا۔ اور اس لاش کو دیکھنے کے بعد اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک چھچری لی اور خوفزدہ آواز میں بولا، یاسین کی لاش کو دیکھتے ہی میں اپنی تمام حاجات کو بھول گیا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں علیل صبح کس مقصد سے ادھر آیا تھا۔ میں نے افراتفری میں واپس گاؤں کی جانب دوڑ لگا دی اور سیدھا یامین کے دروازے پر جا پہنچا۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ایک لاش کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے اور اپنی ضروریات کو بھول کر گاؤں کی طرف پلٹ گئے تھے؟ اس حواس باختگی میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ لاش یامین کے چھوٹے بھائی یاسین کی ہے؟ میں نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ یامین کے چھوٹے بھائی کی لاش ہے، میں یہ بری خبر لے کر سیدھا اسی کے گھر پہنچا تھا۔ تم نے یاسین کی لاش کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی تھی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، بس ایک نظر دیکھتے ہی تمہیں یقین ہو گیا کہ یاسین زندہ نہیں؟ ہاں جی، ایک ہی نظر میں، وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میری یہ ایک نظر بیک وقت یاسین کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی، اور سینے میں دھنسے ہوئے اس موذی خنجر نے پلک چھپکتے میں مجھے بتا دیا کہ یاسین اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ میں نے گھما پھرا کر چند اور سوالات کیے، مگر جیرا تیلی سے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو یاسین کے قاتل تک میری رہنمائی کرتی یا اس کیس میں کسی اور طرح مفید ثابت ہو سکتی۔ بلکہ میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا، جیرا، یہ تو تمہارا کچا بیان ہوا ہے، تم کسی وقت تھانے آ کر پکا بیان بھی لکھوا دینا۔ وہ بڑی فرما برداری سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے تادیبی انداز میں کہا، اور ہاں، اس دوران میں تم گاؤں سے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر کہیں آنا جانا بہت ضروری ہو تو تھانے میں رپورٹ کرنا نہ بھولنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں کو یاد رکھوں گا۔ جیرا تیلی کے بعد میں نے مقتول کے بڑے بھائی یامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ جیرا سے پوچھ تاچھ کے دوران میں نے گھر کے دیگر افراد کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ڈائری میں اہم نکات بھی درج کرتا چلا جا رہا تھا۔ یامین، میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم اس وقت غم کے جس ریلے سے گزر رہے ہو اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بھائی کو تو واپس نہیں لا سکتا، تاہم اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو ممکن ہے میں اس کے قاتل تک پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور دلگیر آواز میں بولا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب؟ سچ بولنے کا تعاون، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور حقائق کو سامنے لانے کا تعاون۔ میں بھلا کسی معاملے میں اب سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس نے ویران نظر سے مجھے دیکھا۔ شاباش، مجھے تم سے راست کوئی ہی کی امید ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، یامین، تمہیں اپنے بھائی کو پیش آنے والے اس واقعے کی خبر کب ہوئی؟
آج صبح یہ اطلاع جیرا تیلی نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا، اس نے بتایا۔ مجھے صفیہ نے جگایا تھا۔ صفیہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ یامین کے 3 بچوں کے نام علل ترتیب واجد، الیاس اور ربینہ تھے۔ اس کی شادی کوئی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نے یامین سے سوال کیا، کیا صفیہ اس وقت جاگ رہی تھی؟ میرے سوا گھر کے تمام افراد جاگ رہے تھے، اس نے بتایا۔ تمہارے دیر تک سونے کی وجہ کیا تھی؟ 5 ساڑھے 5 بجے تک سوتے رہنا کوئی دیر کی بات نہیں تھی، تاہم گاؤں دیہات میں لوگ علیل صبح اٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ یامین کے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے اسی تناظر میں یہ سوال کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ رات کو میرے سر میں شدید درد تھا۔ کل کا پورا دن میں فصل کی کٹائی میں مصروف رہا تھا۔ ان دنوں گندم کی فصل تیار کھڑی تھی اور بعض علاقوں میں کٹائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل کس قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ پورا دن دھوپ میں رہنے کے باعث میرے پورے وجود میں حدت اور تپش سرایت کر گئی تھی۔ شام کو میں گھر آیا تو سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ آدھی رات تک یہ درد بہت بڑھ گیا۔ رات کی آخری پہر کہیں میری آنکھ لگ گئی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔ اس کی وضاحت میں بڑی جان تھی۔ میں نے قائل ہوتے ہوئے اس سے کہا، آپ ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا۔ میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یاسین کے سینے والے حصے پر اس کی قمیض خون آلود تھی۔ اخراج کے بعد وہاں خون جم چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے آدھی رات کے قریب کسی وقت قتل کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم تو درد سر کی وجہ سے رات بے آرام اور تکلیف میں رہے ہو، تمہیں پتا ہوگا یاسین کس وقت گھر سے نکلا تھا اور وہ کہاں گیا تھا؟ یامی نے بتایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کیسے ممکن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مقتول گزشتہ رات گھر میں نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں جناب، وہ گھر پر ہی تھا، یامین الجھ کر بولا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم اس کے غیاب سے آگاہ نہ ہو سکے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، آج کل شدید گرمیوں کا موسم ہے۔ ہم سب لوگ تو یہاں سین میں سوتے ہیں، مگر یاسین اوپر چھت پر سوتا تھا۔ کل رات بھی وہ حسب معمول سونے کے لیے چھت پر چلا گیا تھا۔ وہ عموماً کتنے بجے سونے کے لیے چھت پر جاتا تھا؟ اور لگ بھگ 9 بجے۔ یہ آدھی رات سے 2.5-3 گھنٹے پہلے کا وقت تھا۔ میں نے پوچھا، اوپر چھت پر جانے کے بعد وہ نیچے نہیں اترا تھا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ سے پوشیدہ نہ رہتی۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کی لاش ادھر نہر کے قریب جھاڑیوں میں پائی گئی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوت اسے اٹھا کر لے گئی ہو۔ ظاہر ہے وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک پہنچا ہوگا۔ لاش کی حالت تو اس کی قمیض پر جمے ہوئے خون سے پتہ چلتا ہے۔ رات 10-11 بجے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ صحیح وقت کی رپورٹ تو پوسٹ مارٹم سے سامنے آ جائے گی۔ تم فی الحال مقتول کے جائے واردات تک پہنچنے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا چکر چل گیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اتنا تو ضرور جان گئے ہوگے کہ جائے وقوع سے مجھے بہت ہی اہم اشیاء ملی ہیں، میں نے کہا، جن میں ریشمی رومال، سرخ دوپٹہ اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے شامل ہیں۔ خاص طور پر رومال پر کڑے ہوئے حروف وائے اور این جو کہانی سنا رہے ہیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں جناب، وہ بیچارگی سے بولا۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے بھائی یاسین کا چکر کس سے چل رہا تھا؟ واقعاتی شواہد سے پتہ چلتا تھا جائے وقوع پر رات کوئی لڑکی یا عورت موجود تھی، اور اغلب امکان یہ تھا کہ اس لڑکی یا عورت کا نام این سے شروع ہوتا تھا۔ وائے کا حرف یاسین کو ظاہر کرتا تھا۔ وائے این کو یاسین کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ این اور وائے کے درمیان ایک واضح فل سٹاپ موجود تھا کہ وائے اور این 2 مختلف ناموں کے لیے تھے۔ پھر جائے واردات پر چوڑیوں کے ٹکڑے بھی کوئی سنگین کہانی سنا رہے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں یامین نے بتایا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا جناب، میرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ دیکھو یامین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کوئی نہ سمجھ بچے نہیں ہو جو جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء کا مطلب اور مفہوم نہ سمجھ سکو۔ میری بات تو تم بھی تسلیم کرو گے کہ رات تمہارے بھائی کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا چوڑیاں پہنتا تھا اور دوپٹہ اوڑھتا تھا۔ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ململ کے اس سرخ دوپٹے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت یا لڑکی کو بڑی افراتفری میں وہاں سے جانا پڑا ہوگا یا لے جایا گیا ہوگا۔ وہ تمہارے بھائی یاسین کی قاتل یا اس قتل کی یعنی شاہد بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں اور اندازوں کو چھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن اب یقین کریں یاسین کے کسی لڑکی یا عورت سے ایسے تعلقات نہیں تھے کہ وہ آدھی رات کو اس سے ملنے ان جھاڑیوں میں جا پہنچتا۔ میں یامین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس واردات میں سے وجود زن کو خارج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ زن کسی نہ کسی طور مقتول سے متعلقہ ضرور تھی۔ یامین، میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گھمبیر آواز میں اس سے پوچھا،
کیا تم اپنے بھائی کے کسی لڑکی یا عورت سے تعلقات کی نفی کر رہے ہو یا یہ کہنا چاہتے ہو تمہیں ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں تھی؟ اس نے چند لمحے میرے سوال پر غور کیا، پھر بولا، جناب میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے یاسین کے اس قسم کے کسی تعلق کا علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے تئیں یہ ممکن ہے یاسین کا کسی لڑکی یا عورت سے چکر چل رہا ہو جس سے ملنے کے لیے وہ تاریک رات میں ان ویران جھاڑیوں تک جا پہنچا تھا۔ آپ خود سیانے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ مجھے جو کچھ پتا تھا وہ میں نے آپ کو صاف صاف بتا دی ہے۔ آپ کو یقین نہ آیا ہو تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں یامین، میں نے سختی سے کہا۔ قسمیں کھانے سے پولیس کیس حل نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یامین کی گفتگو سے اتنا اندازہ تو بہرحال لگا لیا تھا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ مقتول کے ساتھ جائے واردات پر جس وجود زن کی موجودگی کے آثار میں نے اکٹھا کیے تھے اس کا سراغ مجھے کسی اور ذریعے سے لگانا تھا۔ اس سلسلے میں یامین کی بیوی صفیہ کا بیان ضروری تھا۔ دیور عام طور پر اپنی بھابھیوں سے راز و نیاز کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقتول کی ماں حنیفہ بی بی سے بھی پوچھ تاچھ مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں سے کوئی سوال جواب کرنے سے قبل اس گھر کا تفصیلی معائنہ کرنے کی ٹھانی۔ یامین کے گھر کی تعمیراتی وضاحت میں ابتدائی صفحات میں کر چکا ہوں۔ میں یامین کے ساتھ چھت پر چلا آیا۔ باورچی خانے کے پہلو سے کچے زینے اوپر کی طرف چلے گئے تھے۔ چھت پر آمد و رفت کے لیے وہ زینے ہی واحد راستہ تھا۔ یامین نے مجھے بتایا تھا گزشتہ رات مقتول چھت پر جانے کے بعد نیچے نہیں اترا تھا۔ اس سے یہی واضح ہوتا تھا کہ گھر سے باہر جانے کے لیے اس نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اگر وہ صحن میں سے گزر کر بیرونی دروازے سے باہر نکلتا تو گھر کے افراد میں سے کسی نہ کسی کو اس کی خبر ضرور ہو جاتی۔ ان تینوں کمروں اور برآمدے کی چھت آپس میں ملی ہوئی تھی، البتہ باورچی خانے کی چھت قدرے نیچی تھی۔ کچے زینے کے ذریعے پہلے ہم باورچی خانے کی چھت پر پہنچے تھے، پھر وہاں سے ایک 3 قدموں والی چوبی سیڑھی کی مدد سے چھت پر آ گئے۔ یامین نے وہاں بچھی ہوئی ایک چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، یاسین اس چارپائی پر سوتا تھا۔ مذکورہ چارپائی پر ایک تکیہ، اس کی پائنٹی ایک چادر رکھی ہوئی تھی۔ موسم کی مناسبت سے کسی بچھونے کی ضرورت نہیں تھی، البتہ اوڑھنے کی کسی وقت بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ہی وہاں چادر موجود تھی۔ میں نے گھوم پھر کر چھت کا جائزہ لیا اور اس کے پچھواڑے بھی جھانک کر دیکھا۔ گھر کے پیچھے دور تک کوئی مکان موجود نہیں تھا۔ میں نے یامین کے گھر کی عقبی دیوار پر نگاہ ڈالی تو چونک اٹھا۔ دیوار میں اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آہنی صلاحیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ اس قسم کی آہنی کھونٹیاں تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہیں۔ اسی تحصیل جڑا والا میں کھرل قبیلے کے ایک جوان مرزا نے صدیوں پہلے عاشقی میں بہت نام کمایا اور رومانوی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مرزا کی محبوبہ صاحبہ کے گھر والوں نے جب اس کی شادی ساندل بار قبیلے کے ایک نوجوان سے کرنا چاہی تو مرزا صاحبہ کو بچانے کے لیے ضلع جھنگ کے گاؤں کیواجہ پہنچا۔ پھر آہنی کھونٹیوں کی مدد ہی سے مرزا نے صاحبہ کو اس کے گھر کی چھت سے نیچے اتارا تھا جہاں اس کی وفادار تیز رفتار گھوڑی نیلی موجود تھی۔ ازاں بعد ان کے فرار کی خبر نکل آئی۔ صاحبہ کے بھائی شمشیر خان اور سیال قبیلے کے دیگر گھڑ سواروں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کا نتیجہ عاشق و معشوق کے حق میں اچھا نکلا یا برا اس سے بحث نہیں، تاہم وہ دونوں اپنی موت کے بعد امر ہو گئے۔ مرزا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کھرل قبیلے نے صاحبہ کے گاؤں کھیوا پر ایک دہشت ناک حملہ کیا اور سیالوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واضح رہے کہ معروف رومانوی تاریخی کردار ہیر کا تعلق بھی سیال قبیلے ہی سے تھا جو ہیر سیال کہلاتی تھی۔ رشتے میں وہ غالباً صاحبہ کی پھوپھی لگتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کھرل حملہ آوروں کے ہاتھوں کھیوا میں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا سوائے ایک مسجد کے۔ اس مسجد کو احتراماً چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی کھیوا نامی اس گاؤں میں موجود ہے اور مرزا صاحبہ کی لازوال محبت کی یاد دلاتی ہے۔ یاسین نامی مقتول نے اپنی محبوبہ امکانی سے ملنے کے لیے آہنی کھونٹیوں کو وسیلہ بنایا اور بیری والے کھوہ سے آگے جھاڑیوں میں پہنچ گیا جہاں سے آج صبح اس کی لاش جیرا تیلی نے دریافت کی تھی۔ یامین ان کھونٹیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو ساری کہانی تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں سر کو ثباتی جنبش دی۔ میں نے مزید کہا، حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے یامین، اس معاملے میں کوئی لڑکی یا عورت ضرور ملوث ہے، ورنہ مقتول کو یوں چھپ چھپا کر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں جلد از جلد اس مشتبہ عورت یا لڑکی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم حد درجہ ہراساں نظر آنے لگا۔ وہ تذبذب لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، میں آپ کی کس طرح اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یاسین کسی عورت ہی کے چکر میں گھر سے نکلا تھا۔
یہ آہنی کھونٹیاں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اور سرخ دوپٹہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ملول اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لہجے کی شکستگی اور نزار پن سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی قسم کی غلط بیانی یا حقائق سے پردہ پوشی کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ نیچے چلتے ہیں، مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی بہت جلد مل جائیں گے۔ اس نے متشکرانہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور گردن جھکا کر میرے ساتھ ہو لیا۔ گھر کے اندر آ کر میں نے یامین سے کہا، میں تمہاری بیوی اور والدہ کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے آس پڑوس والوں کو گھر سے باہر نکال دو۔ یامین کے گھر میں تعزیت اور خبر گیری کے لیے آنے والے گاؤں کے افراد کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور لگ بھگ نصف درجن عورتیں وہاں مستقل موجود تھیں۔ یامین نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، اماں کی حالت تو ٹھیک نہیں، جوان بیٹی کی موت نے اس پر گہرا اثر کیا ہے، وہ تو پہلے بیمار رہتی تھی، اس صدمے نے اسے بالکل ہی ڈھا دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بیان دینے کے قابل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں حنیفہ بی بی سے بعد میں بات کر لوں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم اپنی بیوی کو جا کر میرے بارے میں بتاؤ۔ اچھا جی۔ وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میں ان عورتوں کو بھی نکالتا ہوں اور صفیہ کو بھی بیان کے لیے تیار کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے گھروں کی ہمدرد اور کھوجی عورتیں وہاں سے چھٹ گئیں۔ یامین مجھے سائیڈ والے کمرے میں لے گیا۔ اے ایس آئی کو میں نے صحن ہی میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ مجھے اس کمرے میں پہنچانے کے بعد یامین صفیہ کو بھی وہیں لے آیا۔ میں نے یامین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں تمہاری بیوی سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد کمرے سے نکل گیا، تاہم اس نے کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں صفیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25 کے قریب کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ سادگی اور دیہاتی پن کی وجہ سے اس کے حسن میں ایک فطری معصومیت اور کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، جنہیں بلا مبالغہ بولتی ہوئی آنکھیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ آئینہ آنکھیں لب کشائی سے پہلے بتا دیتی تھی کہ حامل حاضہ کیا بولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بات چیت کے دوران میں صفیہ کی آنکھیں تبسم ریز انداز میں مسلسل میوے حرکت رہتی تھی۔ میں نے چند رسمی جملوں سے اس کے دیور کو پیش آنے والے واقعے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے اسے ململ کے سرخ دوپٹے اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں بتایا، پھر سب سے ہم سوال کیا، صفیہ تم مجھے بتاؤ گی وہ کون لڑکی ہے جس کے ساتھ تمہارے دیور یاسین کا معاملہ چل رہا تھا؟ اس سوال پر میں نے صفیہ کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ میں نے محسوس کیا زبان تک آنے والی کسی بات کو وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور قدرے سخت انداز میں کہا، دیکھو بی بی، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا، ہر صورت میں میرا یہ رویہ برقرار رہے گا۔ میں غلط بیانی یا کسی راز کے اخفا کی صورت میں بہت ہی جابر تھانے دار بن جاتا ہوں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے اور میری وردی کو تکنے لگی۔ خوف زدگی کے عالم میں اس کی معصومیت اور سادگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کو گھسنے کے لیے میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جھوٹ بول کر جان چھڑا لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ میں نے تیز آواز میں کہا، میں نے اپنے طور پر پتہ چلا لیا ہے کہ رات کی تاریکی میں یاسین چھپ چھپا کر کس سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ میں تو تمہیں آزمانے اور تمہارا بیان چیک کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اگر تم نے کسی قسم کے ہیر پھیر سے کام لینے کی کوشش کی تو تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ پولیس کی تفتیش کے رگڑے میں تم آ گئی تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میرا یہ دھمکی آمیز انداز کام دکھا گیا۔ وہ میرے داؤ میں آ گئی، مضطرب نگاہ سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وعدہ کریں آپ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس کے انداز میں حد درجہ بوکھلاہٹ شامل تھی۔ دروازے کی جانب چوکنا نظر سے دیکھنے کا یہی مطلب تھا، وہ اپنے شوہر سے کوئی بات خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کس کو کس بارے میں کیا نہیں بتاؤں گا؟ وہ مزید الجھ گئی۔ میرا مطلب ہے میں ابھی آپ کو جو کچھ بتاؤں گی اس کی خبر یامین تک نہ پہنچے، وہ بہت غصہ کرے گا، اور غصے میں وہ بالکل جانور بن جاتا ہے، لات مکہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سراسیمہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ کی اضطراری اور خوفزدہ حرکات و سکنات میں بھی ایک حسن، ایک دلکشی پائی جاتی تھی۔ یہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ یامین غصے کی حالت میں اسے زد و کوب کرتا تھا۔ دیکھنے میں تو ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ ازدواجی بندھن اور میاں بیوی کی خالصتاً ذاتی زندگی بھی بہت ہی نازک اور پراسرار معاملہ ہے۔ اس بارے میں کوئی فارمولہ یا قانون قاعدہ ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ بعض شوہر بہت ہی صلح کل اور بااخلاق نظر آتے ہیں، مگر ان کی بیویوں ہی سے کوئی پوچھے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض بیویاں بھی بہت بڑی فنکارائیں ہوتی ہیں۔
سراسر قصوروار ہونے کے باوجود بھی بہت معصوم اور بے قصور دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال صفیہ جیسی عورت کے لات جوتا کھانے کا سن کر میں سوائے اظہار افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صفیہ کو ڈھپ پر آتے دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا، دیکھو بی بی، جب تک میں تمہاری زبان سے سن نہ لوں کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو وہی بتانے والی ہوں جو آپ نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ بولی، تھانے دار صاحب، آپ کا شک بالکل ٹھیک ہے، یاسین ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات اس نے صرف مجھے بتائی تھی، یامین یا چاچی حنیفہ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اس دوران میں وہ کنکھیوں سے اور بعض اوقات چوکنا نظر سے دروازے کی سمت بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، اگر یامین کو پتہ چل گیا کہ لڑکی والے راز میں یاسین کی شریک کار تھی تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ بات میں یامین تک پہنچنے نہیں دوں گا، تم مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس کا نام نگہت ہے۔ جواب دینے سے قبل اس نے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ چک میں وہ نکو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے نکو بھی چک 62 غربی ہی کی رہنے والی ہے؟ جی ہاں، وہ اسی چک میں رہتی ہے۔ اس کا گھر کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ صفیہ نے مجھے نکو کے گھر کی لوکیشن سمجھانے کے بعد کہا، اس کا باپ کوئی اچھا آدمی نہیں، اس کا نام خوشیہ ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا، خوشیہ کس حوالے سے اچھا آدمی نہیں؟ وہ اس علاقے میں بدماشی کرتا رہتا ہے۔ اس نے بتایا، اکثر لوگ اسے ڈرتے ہیں، کوئی اس کے منہ آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھا کہ مقتول ایک ایسے شخص کی بیٹی سے محبت کرتا تھا جس کے خوف سے اکثر لوگ سہمے ڈرے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا مقتول یاسین حسجیدار اور نر قسم کا بندہ تھا۔ میں نے صفیہ سے پوچھا کہ نکو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے؟ ایک عورت اپنے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف بہت مشکل سے کرتی ہے۔ صفیہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، اب اتنی زیادہ کوئی حور پری بھی نہیں ہے وہ۔ ہاں، اسے خوبصورت کہہ سکتے ہیں۔ گویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نکو کی تعریف کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا نکو بھی یاسین سے محبت کرتی تھی؟ یاسین نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ کیا ان دونوں کے رومانی تعلقات سے نکو کا باپ واقف تھا؟ یہ سوال میں نے اس خیال سے کیا تھا کہ خوشیہ ایک گنڈے، ایک بدماش کے طور پر مشہور تھا، اور ایسا بدماش جس سے لوگ ڈرتے ہوں۔ ایسے دبنگ شخص کی بیٹی کا چاہنے والا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کی تلاش میں موجودہ صورت حالات میں لامحالہ ذہن خوشیہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ صفیہ نے بتایا، میرا خیال ہے خوشیہ کو ان دونوں کے معاملے کی خبر نہیں تھی، ورنہ بہت پہلے ہی ایک قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ بہت پہلے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جس بس ہوتے ہوئے جواب دیا، یاسین اور نکو میں پسندیدگی اور چاہت تو لگ بھگ 1 سال سے چلی آ رہی ہے۔ میل ملاقات کا سلسلہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ وہ دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک بار ضرور ملتے ہیں۔ اگر خوشیہ کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل جاتا تو وہ نکو کا تو پتہ نہیں کیا حشر کرتا، یاسین کو وہ ضرور زندہ گاڑ دیتا۔ وہ کچھ اسی قسم کا درندہ صفت انسان ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے خوشیہ کو حال ہی میں ان کے عشق کا پتہ چلا ہو اور اس نے یاسین کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب؟ میں نے اس پوچھ گچھ کی ابتدا میں صفیہ کو ململ کے دوپٹے اور جواہرات سے ملنے والی چوڑیوں کے ٹکڑوں کے بارے میں بتایا تھا، تاہم یہ دونوں چیزیں اسے دکھائی نہیں تھیں۔ دوپٹہ اور چوڑیوں کے ٹکڑے ایک تھیلی میں بند باہر ASI سجاد علی کے پاس تھے۔ میں نے آواز دے کر سجاد علی سے وہ تھیلی منگوائی۔ پھر اسے کھولنے سے پہلے میں نے صفیہ سے استفسار کیا، نکو اسی چک میں رہتی ہے، تم تو اسے کئی بار مل چکی ہوگی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں اسے دکھائیں اور پوچھا، ان کو پہچانتی ہو؟ وہ ایک لمحے کے تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، اس دوپٹے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ فیروزی اور سرخ چوڑیوں کے یہ ٹکڑے، میں نے ان رنگوں کی بلوری مینا چوڑیاں نکو کے پاس دیکھی تھی۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صفیہ کے چہرے پر بے پناہ تشویش پھیل گئی اور وہ لپک جانے والے انداز میں کھلے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہارا بچہ رو رہا ہے؟ چھوٹی روبینہ ہے، وہ اضطراری انداز میں بولی، ابھی 1 سال کی ہے، تو چھوٹا نہیں۔ میں پہلے اپنی روبینہ کو دودھ پلاؤں گی، پھر آپ کی بات سنوں گی۔ میں ایک ماں اور اس کی تحلیق کے بیچ دیوار بننے والا کون ہوتا تھا؟ ویسے میں اسے کام کی باتیں گلوا چکا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے صفیہ، تم جا سکتی ہو، مجھے مزید کچھ معلوم کرنا ہوا تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، فی الحال تم ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے خاوند سے بھی نہیں۔ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے؟ اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے تسلی دی، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے بے فکری کا فوری مظاہرہ کیا اور لپک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں واپس یامین کے پاس چلا آیا۔ اب دوپہر ہو چلی تھی۔
اس روز گرمی کا یہ عالم تھا کہ ہر ذی نفس بے اختیار پکارا تھا، الحفیظ الامان۔ ہم جس درخت کی چھاؤں میں چارپائی ڈالے بیٹھے تھے وہ اس قیامت خیز گرمی کے لیے رد بلا کا کام کر رہا تھا۔ وہ صحن کے اس تپتے ریگزار میں کسی نخلستان سے کم نہیں تھا۔ میں نے یامین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری گھر والی سے تو کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی؟ جو تم نے بتایا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ لگتا ہے اب مجھے خود ہی اس چک کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر اس لڑکی یا عورت کو تلاش کرنا ہوگا جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا یا جس کی وجہ سے قتل کی یہ واردات عمل میں آئی۔ وہ کچھ نہیں بولا، سراسیمہ اور شکستہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، یاسین کی یہاں چک میں کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یاسین تو اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ سب اس سے بہت اچھی طرح سے ملتے تھے کیونکہ وہ خود بھی بہت خوش اخلاق تھا۔ میں نے کہا، یامین، جہاں انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ دشمن آستین ہی میں پل رہا ہوتا ہے، خاص طور پر جب بیچ میں کسی لڑکی یا عورت کا معاملہ ہو تو پھر دشمنی کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے بولا، مگر یہاں ایسا کوئی بندہ میری نظر میں نہیں جو یاسین کی دشمنی میں اس حد تک چلا جاتا کہ اس کی جان لینے میں بھی دریغ نہ کرتا۔ اور اس چک کے باہر؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ باہر بھی نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ باہر بھی نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یامین، یہ کام کسی دوست کا تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ مزید 2-3 سوالات کے بعد ہم اس کے گھر سے اٹھائے۔ یہ ایسا ہی نہیں جانتا تھا کہ صفیہ سے میں نے کتنی اہم معلومات معلوم کر لی ہیں، لہذا اس کا خیال یہی تھا اب ہم واپس تھانے جائیں گے۔ میں نے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا، اس نے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ میں نے کہا، سجاد علی، ابھی چک 62 غربی میں میری ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا کام باقی ہے۔ یامین ہمیں رخصت کرنے گھر سے باہر تک آ گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی کی لاش جیسے ہی اسپتال سے آئے گی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں بہت جلد یاسین کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دلواؤں گا۔ اس دوران میں اگر تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے خبر کرنا۔ وہ غم و اندوہ کی تصویر بنا مجھے دیکھتا رہا۔ میں سجاد علی کے ساتھ یامین کے گھر سے باہر نکل آیا۔ سجاد نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھا، آپ کس طرف چل رہے ہیں ملک صاحب؟ اس چک میں ایک سرما بھی رہتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا، ذرا اس کا حال چال بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ایسا ہی بہت کم عرصے میں میرا مزاج آشنا ہو چکا تھا، اس لیے اس قسم کے تفتیشی معاملات میں اسے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے اس کیس کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تم بالکل درست سمت میں جا رہے ہو۔ اس سرما کا تھوڑا تعارف تو کروائیں ملک صاحب۔ تعارف تو ابھی اس سے ملنے کے بعد ہو جائے گا، میں نے کہا، فی الحال اتنا جان لو کہ اس شخص کا نام خوشیہ ہے۔ یہ دوسروں کو دہشت زدہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوشیہ کوئی بدماش ٹائپ شے ہے؟ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا۔ خوشیہ اس چک کا دادا ہے، اور سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتول اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا تھا۔ پھر تو واقعی ہم بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، سجاد علی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اسی بات چیت کے دوران میں ہم صفیہ کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق خوشیہ بدماش کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ASI کو دروازے پر دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازے کا ایک پٹ وا کر کے باہر جھانکا۔ دوسرے ہی لمحہ اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا، اس کے منہ سے بے سختہ نکلا، ہائے بے ربا، پولیس! پھر اس سے پہلے کہ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر لیتی، میں نے بڑی سرعت سے لپک کر دروازے کی دہلیز پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس لڑکی نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں وہی حرکت کی جس کی میں توقع کر رہا تھا، تاہم میرے وزنی بوٹ نے اس کی کوشش ناکامیاب بنا دی۔ وہ وحشت زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگی۔ غنیمت تھا کہ اس نے اندر کی جانب دوڑ نہیں لگائی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو حد الوسع نرم رکھتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں لڑکی، میں صرف تھوڑی پوچھ تاچھ کے لیے آیا ہوں۔ تم نکو ہی ہو نا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے بے سختہ اس کی کلائیوں کا جائزہ لیا۔ اس لڑکی نے سبز رنگ کی بلوری چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ گندمی رنگت والی ایک پستہ قامت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، آپ کس قسم کی تفتیش کرنے آئے ہیں؟ میں نگو نہیں ہوں، میرا نام شادو ہے۔ نگو سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو میں نگو ہی کو بتاؤں گا، میں نے بھرپور نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ میں اس کی سہیلی ہوں اور ادھر پڑوسی میں رہتی ہوں۔ نگو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت سو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے اسے گھورا۔ جی، وہ بہت بیمار ہے، اس نے بتایا۔ کیا بیماری ہے اسے؟ وہ تشویشناک انداز میں بولی، بس جی، آج صبح اچانک اس کو تیز بخار چڑھ گیا ہے،
اس کی حالت ٹھیک نہیں، اگر آپ نے اسی سے بات کرنا ہے تو بات میں آ جائیں۔ شادو ہمیں دیکھتے ہی ڈر گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ ایک پر اعتماد اور خاصی ہوشیار قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا میں پھر نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں نے دانستہ کہی تھی۔ نکو کا باپ تو گھر میں ہوگا، تم اسے جا کر میرے بارے میں بتاؤ، میں اسی سے بات کر لوں گا۔ چاچا خوشیاں تو چک جھمرا گیا ہوا ہے۔ میں چونکا۔ وہ چک جھمرا کب گیا ہے؟ آج صبح، شادو نے بتایا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ میں نے استفسار کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولی۔ گھر میں اس وقت اور کون کون ہے؟ نکو کے علاوہ اس کی بوڑھی دادی ہے۔ تم خوشیہ کی ماں یعنی نکو کی دادی کو بلا کر لاؤ۔ وہ چل نہیں سکتی جناب، پاؤں سے معذور ہے، شادو نے بتایا۔ پھر تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے دروازے کے پٹ پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے جو کچھ بھی پوچھنا ہے میں اسی معذور عورت سے پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں خوشیہ کے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ خوشیہ کی ماں کا نام کرامت بی بی، معلوم ہوا اس کی عمر 70 سے متجاوز تھی۔ ٹانگوں کی معذوری نے اسے چارپائی تک محدود کر دیا تھا۔ اس کی بینائی اور سماعت خاصی حد تک کمزور ہو چکی تھی، البتہ قوت گویائی ابھی تک اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ بڑی کراری آواز میں بولتی تھی۔ اس عمر میں اتنی توانا اور تیز آواز سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ عالم شباب میں اس کا حلق اور زبان کیا کیا قیامتیں ڈھاتے ہوں گے۔ ویسے یہ ایک طبعی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کی قوت سماعت کم ہو جاتی ہے وہ تیز آواز میں بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی طرح دوسرے لوگ بھی اونچا سنتے ہوں گے۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بڑی بی سے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اس نے آنکھوں کو سکیڑا اور کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا کر بولی، ہیں کیا کہا؟ گویا میری آواز اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ آئندہ 15 منٹ میں اس بڑھیا کے ساتھ دماغ سوزی اور حلق خراشی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ میں اسے کوئی مفید بات معلوم نہ کر سکا سوائے اس کے کہ اس کا بدمعاش بیٹا خوشیہ آج علیل صبح چک جھمرا روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے چک جھمرا کے علاوہ ڈچ کوٹ اور مرزے والا بھی جانا تھا، پھر کھریاں والا سے ہوتے ہوئے واپس چک 62 اگر بھی آنا تھا۔ اس کی واپسی 3-4 روز بعد ہوتی۔ خوشیہ کی آج صبح صبح چک 62 سے روانگی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ مقتول اس کی اکلوتی بیٹی نگہت عرف نکو سے محبت کرتا تھا اور وہ خود ایک گنڈے اور بدمعاش کے طور پر مشہور تھا۔ میں بڑی بی کرامت بی بی کے پاس سے اٹھ کر نکو کے پاس آ گیا۔ نکو اس وقت حالت نیند میں تھی۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں اندازہ لگا لیا، وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس غضب کی گرمی میں یوں محسوس ہوتا تھا اس کے وجود سے حدت خارج ہو رہی ہو۔ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ میں نے شادو سے سوال کیا۔ آج صبح سے، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے تک میری اماں بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، وہ آپ کے آنے سے ذرا پہلے گئی ہے، اب میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس حالت میں نگو سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ ممکن نہ تھی۔ یاسین کے قتل کی خبر صبح ہی صبح عام ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ المناک اطلاع اس گھر تک بھی پہنچی ہوگی۔ محبوب کی ازلی جدائی اتنی سرعت سے بھی چاہنے والے کو متاثر کر سکتی ہے، اس کا مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر میں آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ نکو بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف افسوسناک انداز میں دیکھا، پھر اس کی سہیلی شادو سے کہا، جس طرح تم لوگ اس بیچاری کا خیال رکھ رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا، اسے فوراً کسی ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو دکھاؤ۔ اچھا جی، میں اماں سے جا کر کہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اور مجھے تم سے بھی چند اہم سوالات کرنے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ رک گئی اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، تم نگو کی بہت گہری سہیلی ہو، اس لیے تمہیں اس کے ہر معاملے کی خبر ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اس کی اس متغیر کیفیت نے مجھے بتا دیا وہ نگو کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، خاص طور پر نگو اور یاسین کے مابینی تعلقات سے اسے پوری طرح آگاہی تھی۔ گزشتہ 15-20 منٹ سے یاسین کا قتل اور متوقع قاتل ہی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس تناظر میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اسے کس نوعیت کے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی تھانیدار صاحب۔ یہ کہتے ہی شادو چھم سے گھر سے نکل گئی۔ یہ ایسا ہی سجاد علی نے کہا، کہیں یہ لڑکی ہاتھ ہی سے نہ نکل جائے ملک صاحب۔ اس کی امید تو نہیں ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، بہرحال احتیاطاً تم اس کے پیچھے جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ اس نے بتایا کہ وہ ادھر پڑوس ہی میں رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی بھی اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دوران میں واپس کرامت بی بی کے پاس آ کر ایک مرتبہ پھر سر کھپانے لگا۔ وہ یاسین کو پیش آنے والے واقعے سے باخبر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے متوقع قاتل اور اس قتل کے محرکات پر کئی سوالات کیے۔ دہرائے جانے کے سبب ان سوالات کی تعداد درجنوں میں پہنچ گئے، مگر کوئی مفید اور تسلی بخش نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔
تھوڑی دیر بعد شادو اپنی ماں نذیرہ کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس سے بھی چند اہم سوالات کیے لیکن قاتل کی تلاش کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ نذیرہ کی عمر 40 کے قریب تھی، اسے بیوہ ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نذیرہ تم نکو کے لیے کسی دوا دارو کا بندوبست کرو تاکہ یہ بیان دینے کے قابل ہو سکے، اس سے میں نے بہت ضروری باتیں پوچھنا ہے۔ اچھا جی، میں کچھ کرتی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولی۔ پھر جب وہ گھر سے جانے لگی تو شادو بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو شادو، جب تک تمہاری ماں نکو کے لیے کوئی دوا لے کر واپس آتی، میں تم سے کچھ کر لیتا ہوں۔ ناچار اسے میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ نذیرہ کے جاتے ہی میں نے شادو کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں نکو اور یاسین کے درمیان پھیلنے والی محبت سے آگاہ ہو چکا ہوں، اس لیے وہ میرے سوالات کے جواب میں مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے مختلف زاویوں سے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے شروع میں تھوڑی مزاحمت پیش کی اور اپنی لا علمی کا اظہار کرنے لگی، لیکن میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے تھانے میں بند کرنے کی دھمکی بھی دی اور بشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں یاسین کے قتل کے شبے میں اسے بھی گرفتار کر کے جیل پہنچا دوں گا۔ وہ میری ان خطرناک دھمکیوں سے سہم گئی۔ وہ اپنی ضد سے باز آ گئی۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ نکو یاسین کے درمیان بڑی طوفانی قسم کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ ہفتے 10 دن میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے تھے، انہی جھاڑیوں میں جہاں یاسین کی لاش پائی گئی ہے۔ میں نے استفسار کیا، یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے ملاقات کے لیے کوئی جگہ منتخب کر رکھی تھی؟ وہ ہمیشہ ادھر ہی ملا کرتے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بھی نکو کے ساتھ وہاں جایا کرتی تھی؟ نہ جی، میں نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ان کی ملاقاتوں کے پروگرام کی تو تمہیں خبر رہتی ہوگی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی نکو یاسین سے ملنے بیری والے کھوہ سے آگے جھاڑیوں میں گئی تھی؟ اس نے مجھے جانے کے بارے میں بتایا تو تھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گئی تھی یا نہیں۔ تم نے کس طرح اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی تھی؟ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد بولی، جس رات نکو اپنے محبوب یاسین سے مل کر آتی تھی، اس کی دوسری صبح میں آ کر اسے پوچھتی تھی۔ وہ مجھے اس ملاقات کی تفصیل بھی سنا دیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں اسے ملنے آئی تو وہ تیز بخار چڑھائے بیٹھی تھی، اس لیے ملاقات والے موضوع پر اس سے میری بات نہ ہو سکی۔ ہم بڑے دھیمے انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ اسی کمرے کے کونے میں کرامت بی بی کی چارپائی رکھی تھی۔ میری یہ کوشش تھی کہ ہماری یہ گفتگو اس تک نہ پہنچ پائے۔ میں خواہ اس معذور عورت کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا وہ ہمارے درمیان ہونے والی ان دھیمی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوگی۔ وہ تو بلند آواز کو بھی بمشکل ہی سن پاتی تھی۔ میں نے شادو کے چہرے پر نگاہ کاٹتے ہوئے سوال کیا کہ نکو کے باپ خوشیہ کو ان معاملات کی خبر تھی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، نہیں جی، یہ بات صرف مجھے معلوم ہے۔ اگر خوشیہ چاچا کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا۔ اور وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ میں نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی تھی کہ خوشیہ غصے میں آ کر خون خرابہ بھی کر سکتا ہے؟ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی، چاچا خوشیہ سے پورے چک والے ڈرتے ہیں جناب، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یاسین کا قتل اسی خوشیہ بدماش ہی نے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنی سوالیہ نظر اس کی آنکھوں میں گاڑے رکھی۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاچا خوشیہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تو آج صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ تمہاری پیش کردہ یہ دونوں وجوہات ناقص ہیں، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو خوشیہ کو اپنی بیٹی اور مقتول کے تعلقات کی خبر نہیں تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اپنا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے وضاحت کو آگے بڑھایا۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ اگر خوشیہ کو پتہ ہوتا تو وہ بہت ادھم مچاتا، پورا چک سے ڈرتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہے کہ خوشیہ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی سرگرمیوں کی خبر بہت پہلے ہو گئی ہو، وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہو اور گزشتہ رات اسے یہ موقع ہاتھ آ گیا۔ ایسے لوگ کوئی بڑا اور خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے بہت ٹھنڈے دماغ سے منصوبہ بناتے ہیں۔ عام غنڈہ گردی اور بدماش کی بات دوسری ہے، اور جہاں تک اس کے صبح یہاں سے روانہ ہونے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں تم حقیقت حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ یاسین کا قتل آدھی رات کے قریب ہوا ہے، خوشیہ کے صبح جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تھانے دار صاحب، آپ تو بہت خوفناک باتیں کر رہے ہیں۔ تم خوفزدہ کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کہا، کہ یاسین کو تم نے قتل کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گال تھپڑاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے جی، میں نے تو کبھی ایک بلی کو نہیں مارا، کسی انسان کا قتل، توبہ توبہ۔ وہ دانتوں میں زبان کو دباتے ہوئے نفی میں شدت سے گردن جھٹکنے لگی۔
میں نے کہا گردن کو اتنی زور سے جھٹکے مت دو، تمہاری زبان کٹ جائے گی۔ اگر تمہاری زبان کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میرے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اس نے بالفور اپنی زبان کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا اور گردن کو ایک مقام پر ٹھہراتے ہوئے بولی، آپ نے بات ہی ایسی کر دی تھی تھانے دار صاحب کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ میں نے تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہ بات کہی تھی، میں نے اس کے خوف کو کم کرنے کی خاطر کہا، الٹا تم نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان کھلنے کے قابل نہ رہتی۔ وہ ندامت امیز انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت شادو کی ماں نذیرہ چک کے حکیم کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ دراز ریش حکیم حاجی ادریس نے 15-20 منٹ کے معائنے کے بعد فرمایا، مریضہ کا بخار سر کو چڑھ گیا، لہٰذا فوری طور پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوا اس کے مطب سے منگوا لی جائے، لیکن اس وقت تک نگو کو دوا نہ کھلائی جائے جب تک وہ بے ہوشی کی حالت سے باہر نہیں آ جاتی۔ انشاءاللہ شام تک بخار اتر جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے حکیم صاحب کو بڑے احترام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگو، آپ نے مریضہ کو دوا کے نام پر کچھ کھلایا پلایا تو ہے ہی نہیں، بعد میں بھی اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کسی دوا کی ممانعت کر دی، اور بڑے دعوے سے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ اگر شام تک وہ اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں رہی تو ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ حکیم حاجی ادریس نے بغور میرے سراپا کا جائزہ لیا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار، چہرے پر نورانیت اور آنکھوں میں بڑی خوشگوار چمک تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ آپ پولیس والے ہو اور میں دل والا۔ پولیس صرف دماغ سے سوچتی ہے اور ہر مسئلے کو 2 اور 2 4 کی ترکیب سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جذبات اور احساسات کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو میری باتیں عجیب اور الجھن میں مبتلا کرنے والی محسوس ہوئی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ متوقف ہوا۔ اس دوران میں اس کے لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ اس کی عمر 60 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی، مگر صحت نے ابھی تک اسے الوداع نہیں کہا تھا۔ مجھے اس کی شخصیت نے بہت متاثر کیا۔ میں خاموش نگاہ سے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم خو لہجے میں بولا، میں نے مریضہ کا تفصیلی معائنہ کیا ہے اور میرا علم و تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ بخار کی نوعیت خطرناک نہیں۔ وہ نرم خو لہجے میں بولا، میں نے مریضہ کا تفصیلی معائنہ کیا ہے اور میرا علم و تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ بخار کی نوعیت خطرناک نہیں، بلکہ موسم کی شدت نے اس میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اگر شام تک اسے کوئی دوا استعمال نہ بھی کروائی گئی تب بھی ٹھنڈی پٹیوں سے ہی کام چل جائے گا۔ سورج غروب ہوتے ہوتے فضا میں حدت کم سے کم ہوتی جائے گی، لہٰذا مریضہ کا نہ صرف بخار اتر جائے گا بلکہ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے بات کے اختتام پر پھر حکم ربی کی شرط لگا دی تھی۔ میں اسے کسی قسم کی طبی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا تھا، اس لیے صرف اتنا ہی پوچھا، یہ کس قسم کا بخار ہے حکیم صاحب؟ برخودار، اس نے مجھے بڑی شفقت سے مخاطب کیا۔ اس نوعیت کے بخار کو تپ ہجراں کہا جاتا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو کر اس کا نورانی چہرہ دیکھنے لگا۔ حکیم حاجی ادریس نے کہا، ہجر کا بخار بہت قیامت خیز ہوتا ہے تھاندار صاحب، اور خاص طور پر جب یقین ہو جائے کہ وہ ہجر ابدی صورت اختیار کر چکا ہے تو مریض کی مت ماری جاتی ہے، اس کے ہوش بے جا ہوتے ہیں اور حالت ایسی بن جاتی ہے جیسی اس وقت نگو کی ہے۔ وہ ذرا دیر کو رکا، ایک طویل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مجھے خدا کے گھر سے امید ہے انشاءاللہ رات تک نگو ہوش و حواس میں لوٹ آئے گی۔ میں نے حکیم ادریس کی باتوں سے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ نگو اور یاسین کے باہمی تعلقات کی نوعیت سے پوری طرح آگاہ تھا، اور نگو کی اس حالت کو بھی وہ یاسین کے قتل والے معاملے سے نتھی کر رہا تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر سوالیہ نظر سے حکیم ادریس کو دیکھ کر پوچھا، آپ کا اشارہ کہیں بیری والے کھو؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس بات میں گردن ہلانے لگا، تو کیا آپ ان دونوں کے بارے میں جانتے تھے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اسباتی جنبش دی اور بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے سنا ہوگا ولی کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ ہوشیہ کی داداگیری پر نہ جائیں۔ نگو اس سے مختلف تھی، صاف شفاف کردار کی مالک، آئینے ایسا دل رکھنے والی جس میں صرف محبت کا عکس ابھرتا ہے۔ وہ محبت اور وفا کی پتلی تھی۔ حکیم ادریس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ نگو اور اس کی محبت کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا تھا۔ یاسین کے قتل کے سلسلے میں اس شخص کو ٹٹولنا سودمند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگوار، اب تھوڑی سی روشنی یاسین کے قتل پر بھی ڈال دو، آپ کے تعاون سے پولیس کا بھلا ہو جائے گا۔ یاسین بہت بیبا بچہ تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولا، اپنی محبت میں سچا، لیکن اس کا انجام بڑا حسرتناک ہوا ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، محبت کرنے والوں کو انجام کی پرواہ کب ہوتی ہے؟ وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں، چاہے نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو۔ انسان کے نزدیک سب سے عزیز اور قیمتی متاع اس کی جان، اس کی زندگی ہوتی ہے، مگر محبت کرنے والے اپنی محبت کی سرخروئی کے لیے جان لٹا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور نڈر جذبہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ہر بات کے جواب میں تقریر شروع کر دیتا تھا، تاہم یہ حقیقت ہے
کہ اس کی باتیں پرتاثیر تھیں۔ میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، حضرت میں یاسین اور نکو کی محبت کے بارے میں نہیں بلکہ یاسین کے قتل پر روشنی ڈالنے کی درخواست کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم بے سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا، میرا شک تو نکو کے باپ خوشیہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں قبل از وقت کوئی خیال آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں واقعتاً کچھ نہیں جانتا۔ آپ تفتیش کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ جلد از جلد آپ کو قاتل تک پہنچا دے۔ میں نے حکیم حاجی ادریس کی نیک خواہشات کو سمیٹا اور خوشیہ بدماش کے گھر سے نکل آیا۔ کسی تفتیش اور پوچھ گچھ کے خیال سے وہاں رکنا وقت برباد کرنے کے مترادف ہوتا۔ واپسی کے سفر میں ASI سجاد علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کیس بہت ہی سیدھا اور آسان نظر آ رہا ہے۔ وہ کس طرح بھائی؟ میں نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بتایا، صورتحال بالکل واضح ہے، خوشیہ کو ان دونوں کے تعلقات کی خبر ہو گئی ہوگی۔ اس نے یاسین کا کام تمام کیا اور 3-4 روز کے لیے منظر سے غائب ہو گیا تاکہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے۔ اس جیسے گنڈے سے کچھ بھی بعید نہیں۔ بظاہر تو صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ صاف اور سیدھی نظر آنے والی چیزیں بعد میں ٹیڑھی اور مشکل ثابت ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں نکو کے بیان کی بہت اہمیت ہے۔ شادو کے مطابق گزشتہ رات نکو اور یاسین کی ملاقات طے تھی، لیکن وہ وثوق سے نہیں بتا سکی کہ ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ اگر وہ دونوں گزشتہ رات بیری والے کھو سے آگے ویران جھاڑیوں میں ملے تھے تو نکو وہاں پیش آنے والے حالات کے چشمدید گواہ ہے۔ اس سے بہت ہی اہم اور مفید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ہمیں رات میں یا کل صبح دوبارہ چک 62 غربی آنا ہوگا تاکہ نکو کا بیان لیا جا سکے۔ یہ صحیح، مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ خوشیہ کی واپسی تو 3-4 روز بعد ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ دن کھینچ جائے۔ ہم اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ اس رات اور پھر اگلے دن میں چک 62 غربی کا رخ نہ کر سکا۔ تھانے میں کچھ ہنگامی قسم کی مصروفیت نکل آئی تھی، لہٰذا مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ملی۔ اس سے اگلے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں بہت سی باتیں درج تھی جن میں سے بعض خالصتاً تکنیکی نوعیت کی تھی جن کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں۔ میں موٹی موٹی اور اہم باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول یاسین کی موت وقوعہ کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس موت کا سبب وہی قاتل خنجر تھا جو مقتول کے سینے میں عین دل کے مقام پر دستے تک گھونپ دیا گیا تھا۔ آلہ قتل کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوا تھا جس کی رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ منسلک تھی۔ مجھے یہ پڑھ کر اور ازاں بعد آلہ قتل کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ قاتل سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس خنجر کے پھل پر دستے کے قریب ایک مخصوص قسم کا نشان کندہ تھا۔ یہ نشان ایک دائرہ اور 3 ستاروں پر مشتمل تھا۔ دائرہ وسط میں بنا ہوا تھا اور 3 ستارے پنکھے کی 3 پنکھڑیوں کے مانند مخصوص فاصلے سے دائرے کے گرد بنائے گئے تھے۔ جب میں نے لاش کا جائے وقوع پر معائنہ کیا تھا تو یہ نشان مجھے دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ خنجر دستے تک مقتول یاسین کے سینے میں دھسا ہوا تھا۔ پھر خنجر کا دستے والا جو حصہ مقتول کے جسم سے باہر تھا وہ بری طرح خون آلود ہو چکا تھا۔ چنانچہ سرکل اور سٹار والا وہ نشان میری نظر سے اوجھل رہا اور اب نمایاں ہوتے ہی کوئی تازہ ترین کہانی سنا رہا تھا۔ خنجر پر سے فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ دراصل اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت میں اس کی کوئی اہمیت تھی، اس لیے فنگر پرنٹس تکنیک سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو کفن دفن کے لیے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زبردست کلو آ گیا تھا۔ میں اس مخصوص نشان والے خنجر کی مدد سے اس کے مالک تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد قاتل تک رسائی کچھ زیادہ مشکل نہ رہتی۔ عین ممکن تھا خنجر کا مالک ہی یاسین کا قاتل ہو۔ میں نے اسی روز شام سے تھوڑا سا پہلے ASI کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر چک 62 پہنچ گیا۔ خوشیہ کو گئے ہوئے 3 روز ہو گئے تھے۔ میں نے وقوعہ کے روز ہی واپس تھانے آ کر 2 ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو خوشیہ کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ وہ سادہ لباس میں چک 62 اور اس کے گرد و نواح پر گہری نظر رکھتے اور جیسے ہی انہیں خوشیہ کی صورت کہیں نظر آتی وہ فی الفور مجھے مطلع کرتے۔ تاحال اس کی جانب سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ خوشیہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ہم چک 62 غربی پہنچے تو وہاں نکو اور یاسین کے باہمی تعلق کی خبر عام ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے مقتول کے بھائی یامین کے گھر کا رخ کیا، اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بہت جلد اس کے بھائی کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ اس نے میری تسلی تشفی کے جواب میں دلگیر انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، یہاں چک میں تو عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ یاسین کا نام خوشیہ کی بیٹی نکو کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا نیا چکر چل نکلا ہے؟ تم اس چکر سے اتنے خائف کیوں ہو؟ جناب آپ تو جانتے ہیں خوشیہ کتنا بڑا بدماش ہے۔ اس راسیمہ انداز میں بولا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں
یاسین کے قتل میں خوشیہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے قطعیت سے کہا۔ میری بات کان کھول کر سن لو یامین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خوشیہ چاہے کتنا ہی بڑا بدماش ہو، وہ قانون سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل ہے یا اس قتل میں وہ کسی بھی طور ملوث ہے تو تم دیکھ لینا، میں اس کی ساری بدماشی جس راستے بھی ممکن ہوا نکال کر رکھ دوں گا۔ ایسے کئی بدماش میں ٹھیک کر چکا ہوں، اس کام کا مجھے بہت تجربہ ہے۔ وہ ایک چچری لیتے ہوئے بولا، آپ تو قانون ہیں جناب، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں غریب گنڈوں بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم سے کس نے کہا ہے مقابلہ کرنے کو؟ جناب جب آپ خوشیہ پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ تو پھر؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جناب یہ خوشیہ بہت ہی خطرناک بندہ ہے، اگر ہمارے پیچھے پڑ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی، یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ بدماشوں کی نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی۔ وہ حد درجہ ڈرا ہوا تھا، یہ وہ خوف تھا جو خوشیہ نے چک کے اکثر لوگوں کے دلوں پر بٹھا رکھا تھا۔ میں نے یامین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر خوشیہ تمہارے بھائی کا قاتل یا اس واردات میں ملوث ثابت ہو جاتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کہوں، اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں اور اسی طرح بگلے بجاتا اور دندناتا پھرے؟ وہ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جز ہوتے ہوئے بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ آپ ایسا کریں، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، خوشیہ اگر واقعی مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس پر اس طرح ہاتھ ڈالیں کہ اسے ہم پر شک نہ ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، تم کچھ حد سے زیادہ ہی سیدھے اور شریف ہو یامین، ہر شے حدود میں اچھی اور خوشنما لگتی ہے، یاد رکھو جب کوئی چیز حد سے متجاوز ہو جائے تو پھر بڑی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ بے انتہا شریف ہونا انسان کے اندر بزدلی کو جنم دیتا ہے، بزدل سمجھتے ہو نا؟ میں نے گھور کر تیز نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہا، بز کا مطلب بھیڑ، اور دل تو دل ہی ہوتا ہے، جس شخص کے سینے میں بھیڑ ایسا دل ہو اسے بزدل کہا جاتا ہے۔ کیا تم بھیڑ بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو؟ وہ میری سی ڈانٹ ٹپٹ پر خفیف سا کر گیا، متعمل لہجے میں بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا جناب، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں خوشیہ جیسے خطرناک شخص کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں نے یامین کے مسئلے کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر تسلی امیز لہجے میں کہا، یامین تمہیں خوشیہ سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دشمنی، میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالوں گا، میرے پاس اتنے ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ اس کے چین بول جائے گی، بس میں ذرا ایک معاملے کی تصدیق کر لوں، پھر اس پر ایسا ہاتھ ڈالوں گا کہ وہ میری گرفت میں پھڑک کر آ جائے گا۔ ابھی تو خوشیہ چک ہی میں نہیں ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ میں نے کہا، یہ بات مجھے معلوم ہے، وہ کل یا پرسوں لوٹ آئے گا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا جناب، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ یہی یاسین اور نکو والا معاملہ۔ میں یامین کی بیوی صفیہ سے وعدہ کر چکا تھا، اسے حاصل شدہ معلومات کا ذکر اس کے شوہر سے نہیں کروں گا، ورنہ اس موقع پر میں یامین سے کہہ سکتا تھا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو جا کر اپنی بیوی سے پوچھو، وہ اپنے دیور کی رازدار رہی ہے۔ مقتول نکو سے اپنی محبت کے معاملات کو بھابھی سے چھپاتا نہیں تھا۔ تم جو جاننا چاہتے ہو صفیہ سے معلوم کر سکتے ہو، مگر میں ہر ممکنہ حد تک وعدے کو نبھانے کا قائل ہوں، اس لیے یامین کی یقین دہانی کے لیے میں صفیہ کا نام اس کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یامین بعض باتیں اور معاملات وقت سے پہلے ناقابل یقین لگتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وقت اس کی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے، تم بھی انتظار کرو، سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے، اس کیس کے حقائق عنقریب تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا تھا آپ کسی معاملے کی تصدیق میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد خوشیہ پر پکا ہاتھ ڈالیں گے، وہ کیا معاملہ ہے؟ میں چک 62 کی طرف آتے ہوئے آلہ قتل اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے یامین سے کہا، اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا، میں ابھی وہ معاملہ تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا، خنجر والا تھیلا اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے میری ہدایت پر مذکورہ خنجر تھیلے میں سے نکال کر یامین کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس خنجر کا خطرناک پھل پورے 6 انچ کا تھا، اس کے پیچھے 4 انچ کا چوبی دستہ تھا۔ اس خنجر کی کل لمبائی لگ بھگ 10 انچ تھی، وہ بلا شبہ ایک موذی خنجر تھا۔ یامین پھٹی ہوئی آنکھوں سے خنجر کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلایا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک خنجر ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی وحشت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، 3 دن پہلے تم نے اس آفت جہاں خنجر کو دیکھا تھا، ادھر بیری والے کوہ کے پار ویران جھاڑیوں کے نزدیک، یہ خنجر تمہارے بھائی یاسین کے سینے میں پیوست تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے ایک ٹک خنجر کو دیکھتا چلا گیا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، میں نے اس وقت خنجر کو پہچاننے کی جو بات کی ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ کیا تم جانتے ہو یہ خنجر کس شخص کی ملکیت ہے؟ وہ شدت سے نفی میں گردن ہلانے لگا، جس کا واضح مطلب یہی تھا
کہ وہ خنجر کے مالک سے ناشناسائی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے اشتباہ امیز لہجے میں کہا، مجھے تو شک ہے یہ وہ خنجر نہیں جس سے یاسین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تمہارے اس شک کا سبب کیا ہے؟ بس یہ مجھے وہ خنجر نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ حادثہ صاف ستھرا ہو گیا ہے، میں نے کہا، اور ویسے بھی جب تم نے اسے جائے وقوع پر دیکھا تھا تو یہ آدھا یاسین کے جسم کے اندر تھا اور آدھا خون میں لتھڑ کر اپنی شناخت کھو چکا تھا، اس لیے اب اسے دیکھ کر تم شبے میں مبتلا ہو رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے بطور خاص خنجر کے دستے کے قریب پھل پر بنے ہوئے دائرے اور ستاروں کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی اور کہا، تم غور سے نشانات کو دیکھو اور یاد کر کے مجھے بتاؤ یہ خنجر تم نے کس کے پاس دیکھا ہے؟ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ہینڈز اپ ہو گیا، مایوس اور شکست سے گردن کو نفی میں چھٹکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے اس خنجر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے مالک کو جانتا ہوں۔ مزید چند سوالات کے بعد میں یامین کے گھر سے نکل آیا۔ آپ کس طرف چلنا ہے جناب؟ ASI نے استفسار کیا۔ ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، اس کی تکمیل ضروری ہے۔ کون سا کام ملک صاحب؟ تم بتاؤ، میں تمہارے اندازے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ASI نے چند لمحے سوچا جواب دیا، کہیں آپ کے اس ادھورے کام کا تعلق نکو سے تو نہیں؟ ہاں، تعلق تو اسی سے ہے، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تو پھر آپ یقیناً نکو کا بیان لینے جا رہے ہیں۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں خوشیہ بدماش کے گھر میں بیٹھے تھے۔ نکھت پروین عرف نکو کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ حکیم کی ماہرانہ پیشگوئی کے مطابق اسی شام اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور دوسری صبح تک بالکل اتر گیا تھا، تاہم کمزوری اور نکاہت ابھی تک اس کے چہرے سے ہوئیدہ تھی۔ حکیم ادریس بہت پہنچا ہوا طبیب تھا اور اتفاق سے وہ اس وقت گھر میں ہی تھا۔ وہ اس کے معائنے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، قبلہ، آپ کی مریضہ کا اب کیا حال ہے؟ میری مریضہ ٹھیک ہے، وہ زمانی انداز میں بولا، البتہ مرض محبت کا علاج یا تریاق ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ بہرحال آپ اسے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ اس کے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا جائے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو بزرگوں، میں بہت ہی نرمی سے سوال کروں گا، آپ کی مریضہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب۔ قبلہ، ابھی تو آپ جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں، میں نے حکیم ادریس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور میں بھی ضروری پوچھ تاچھ میں مصروف ہونے والا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی، میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر شفقت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس سر کو اسباتی انداز میں 2-3 مرتبہ حرکت دی اور خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گیا۔ نیگو کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ایک معصوم صورت اور وہ شکل لڑکی تھی، تاہم اس صدمے نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر وحشت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ایک ٹک مجھے تکے چلی جا رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نکو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نکو، تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور سر کو اسباتی جنبش دے دی۔ اس طرح کام نہیں چلے گا نکو، میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی شامل کرتے ہوئے کہا، اگر تم زبان نہیں کھولو گی تو میرا یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ ابھی خاموش رہی۔ میں نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، میں تمہارے اور یاسین کے درمیان پائے جانے والے تعلق سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوں اور میں نے اچھی طرح اس کی تصدیق بھی کر لی ہے، اس لیے کسی قسم کے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تم یاسین سے محبت کرتی تھی نا؟ اس نے مجروح نظر سے مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں یاسین سے اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ اس کے اقرار میں بلا کا اعتماد اور یقین رچا بسا تھا۔ شاباش، میں نے بہلانے والے انداز میں کہا، نکو، اس افسوسناک واقعے سے مجھے دلی صدمہ ہوا ہے۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اس سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لب تھر تھرائے۔ میری مدد؟ ہاں نکو، میں نے اس کی آنکھوں میں تنی ہوئی بے یقینی کی چادر کے پار دیکھتے ہوئے کہا، میں واقعی تمہارے کام آنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ نیچی آواز میں بولی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ اور وہ ذرا سا وقفہ دیتے ہوئے بولی، اور یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ میرے کس کام آنا چاہتے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو نکو، یہ ایک حقیقت ہے کہ تم مقتول یاسین کو چاہتی تھی، اس کی موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دی ہے۔ میں پہلے بھی تمہیں اس گھر میں دیکھ کر جا چکا ہوں، تم ہوش و ہوا سے بیگانہ اونچے بخار میں پڑی پھونک رہی تھی۔ محبوب کی جدائی نے تمہیں گھائل کر دیا ہے، میں تمہارے دکھ اور کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے چند لمحے خاموش ہو کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئی تھیں۔ وہ اب تب میں ساون کی جھڑی لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی، آنسوؤں سے لبالب بھری وہ کمل کٹورا آنکھیں کسی مہیب، گہرے اور پراسرار سمندر کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ اچھا ہوا کہ اس کی دادی کرامت بی بی اس وقت دوسرے کمرے میں تھی
اور اس پر غنیمت یہ کہ وہ بڑی بھی بہت اونچا سنتی تھی، ورنہ نکو کے حلق میں چیخو پکار اور غم و اندوہ کا جو سیلِ آب رکا ہوا تھا، اس کے احراج پر وہاں خلابلی مچ جاتی۔ اس طوفان کو روکنے کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنا پڑے۔ میں نے نکو کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے نہایت نرم خوں اور شفقت آمیز انداز میں کہا، دیکھو بیٹی، میں تمہارے محبوب کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتل کو ضرور قرارِ واقعی سزا دلواؤں گا، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مگر اس کے لیے میں تم سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں۔ تمہاری رہنمائی سے میں جلد از جلد قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے اسے بیٹی کہا تو اس کے ضبط کے سارے بندھن باہ ہو گئے، وہ سسک سسک کر رو دی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے دل کا غبار آنکھوں سے باہر آتا تو اس کی طبیعت ہلکی ہو جاتی، اس کے بعد وہ زیادہ بہتر طور پر سوال کا جواب دے سکتی تھی۔ یہ آنسو بڑے نجات دہندہ ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا خونِ جگر کس کے لیے آنکھوں سے بہہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکو ہنسی ریلیکس نظر آنے لگی۔ میں نے اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ نکو، میں پوری تفصیل سے معلوم کر چکا ہوں کہ تم مقتول یاسین سے محبت کرتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے قاتل کو ضرور سزا دلوانا چاہو گی۔ اس سلسلے میں تم سے جو بھی پوچھوں تم ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ تمہارے خیال میں یاسین کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، یاسین کو جس شخص نے قتل کیا ہے وہ اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تم اس کے کسی دوست یا دشمنوں کو جانتی ہو؟ یاسین بہت ہی صلح جو اور امن پسند تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے نہیں امید کہ کوئی اپنے دل میں اس کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہو۔ کوئی دوست تو اس کی جان نہیں لے سکتا نا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا، میرے خیال میں کوئی غیر متعلق شخص بھی اس کیس میں ملوث نہیں ہو سکتا، یا تو وہ یاسین کا دشمن ہے اور یا تمہارا۔ تم اپنے دشمنوں کے بارے میں تو بخوبی جانتی ہوگی، وہ قطعیت سے بولی۔ میرا کوئی دشمن نہیں۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران میں وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتی رہی، اس کی انگلیوں کی جنبشوں میں اضطرار کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، وقوعہ کی رات بیری والے کھوہ سے آگے جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ تم جائے وقوعہ پر موجود تھی۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولی۔ میں نے کہا، تمہاری سہیلی شادو نے مجھے بتایا ہے کہ تم اکثر و بیشتر مقتول سے ملنے ان جھاڑیوں میں جایا کرتی تھی، مگر وقوعہ کی رات میں وہاں نہیں گئی۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وقوعہ سے ملنے والی اشیاء میں تمہیں دکھا چکا ہوں اور تم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اگر تم اس رات وہاں نہیں گئیں تو پھر تمہاری چوڑیوں کے وہ سرخ اور فیروزی ٹکڑے، تمہارا ململ کا سرخ دوپٹہ وہاں جھاڑیوں میں کیا کر رہا تھا؟ ہم نہر پر کپڑے دھونے جاتے ہیں، اس نے بتایا، اور ان کپڑوں کو سکھانے کے لیے انہی جھاڑیوں پر پھیلا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں وہ دوپٹہ اٹھانا بھول گئی ہوں، یا پھر کسی نے وہ دوپٹہ وہاں سے چوری کر لیا اور چوڑیاں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، آپ نے جو مجھے ٹکڑے دکھائے ہیں وہ میری ہی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں، مگر میں نے کافی دن پہلے وہ ٹکڑے پھینک دیے تھے۔ ان میں سے اکثر چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، جو دو چار بچی تھیں انہیں میں نے خود توڑ دیا اور یہ تمام بار روڑی کچرے کا ڈھیر پر پھینک دیے تھے۔ نکو کے دلائل میں وزن تھا۔ اس وضاحت سے وہ چوڑیوں کے ٹکڑوں اور ململ کے دوپٹے کے جائے وقوعہ پر پائے جانے سے خود کو بری ذمہ ثابت کر سکتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ اس رات مقتول سے ملنے وہاں نہیں گئی تھی تو وہ چیزیں وہاں کیسے پہنچ گئیں؟ اس سے ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ قاتل کا تعلق اسی چک سے تھا، لہٰذا ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے حاصل کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ اس تمام تر سوچ کے باوجود بھی میرا ذہن ایک لمحے کے لیے خوشیہ کی طرف سے نہیں ہٹا۔ میں نے خوشیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھا، نکو، کیا تمہارے باپ کو اس معاملے کی خبر تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اور اگر خوشیہ کو تم دونوں کے درمیان پھیلنے والی محبت کا پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ قیامت آ جاتی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، ابا مجھے زندہ گاڑ دیتا۔ اس نے تمہیں تو نہیں، البتہ یاسین کو ضرور زندگی سے خالی کر دیا ہے، میں نے اچانک کہا۔ وہ سٹ پٹائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ابا ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ بولی، وہ اس لیے یہ قدم نہیں اٹھا سکتا کہ وہ ہمارے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، ممکن ہے وہ حالات سے آگاہ ہو گیا ہو اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہو۔ میں نے کہا، وہ مقتول کو اس طرح تمہاری راہ سے ہٹانا چاہتا ہو کہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جناب۔ اگر ابا کو ہمارے تعلق کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا۔ وہ اس قسم کے کاموں کے سخت خلاف ہے اور اکثر مجھے سمجھاتا بھی رہتا ہے، زمانے کی اونچ نیچ سے مجھے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی بھی طور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کسی غیر لڑکے سے بات بھی کروں۔ میل ملاپ تو بہت دور کی بات ہے۔ نکو کے اس انکشاف نے خوشیہ پر میرے شک کو اور پختہ کر دیا۔ اگر وہ ان معاملات میں اتنا ہی سخت گیر تھا
تو پھر اس کیس میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ میں نے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پوچھا، اگر تمہارا باپ اتنا ہی سخت ہے تو پھر تم مقتول سے ملنے رات کی تاریکی میں وہاں کس طرح پہنچ جاتی تھی؟ میں نے کہا، کیا تمہیں کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا کہ ہوشیار تمہاری جان لے سکتا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے ذہن میں ہر وقت یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ ابا کو ہمارے خفیہ تعلقات کا پتہ نہ چل جائے، لیکن میرے دل میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوا۔ میں یاسین کی خاطر جان دینے سے کبھی نہیں ڈری، مگر وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہہ کر اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، مجھے یاسین کی موت کا بے حد غم ہے، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ اس کا قاتل جلد از جلد سزا پائے، لیکن آپ میرے ابا پر شک نہ کریں، اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ بات وہ پہلے بھی بڑے وثوق سے کہہ چکی تھی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے بارے میں خوش آئند خیال ہی رکھتی ہے۔ نکو بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ خوشیہ نے یاسین کو ٹھکانے لگایا ہوگا، لیکن جائے وقوع سے جو اشیاء ملی تھی اور وہاں جس نوعیت کی صورتحال کا میں نے مشاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق یہی سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی جانکار یاسین یا نکو کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا یا پہلے سے وہاں چھپا ہوا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مذکورہ شخص یاسین اور نکو کے درمیان پڑنے والی محبت سے آگاہ تھا اور ان کے میل ملاپ کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے یاسین کو ٹھکانے لگا دیا۔ یاسین کی موت سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نکو کا خیر خواہ ہے، اور جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ململ کا دوپٹہ اور ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بتاتی تھیں نکو کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا ہوگا۔ اس تناظر میں سوچا جاتا تو نکو کا ایسا خیر خواہ صرف اور صرف خوشیہ ہی نظر آتا تھا۔ میں نے قریض جاری رکھتے ہوئے نکو سے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ وقوع کی رات تم چائے وقوع پر گئی ہی نہیں تھی، جبکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس رات تم دونوں کی ملاقات طے تھی۔ تم مجھے چکر دینے کے لیے غلط بیانی تو نہیں کر رہی ہو؟ مجھے غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھانے دار صاحب، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ آپ کو ہماری ملاقات کے بارے میں کس نے بتایا؟ تمہاری سہیلی شادو نے، میں نے کہا۔ اس کے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری محبت کا عام چرچا ہو رہا ہے۔ جب یاسین ہی زندہ نہیں رہا تو ابا مجھے جان سے بھی مار دے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ یہاں تک بول کر خیالوں میں گم ہو گئی۔ جب کچھ دیر تک وہ گم سم بیٹھی رہی تو میں نے کہا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا نکو۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، شادو نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس رات واقعی ہماری ملاقات طے تھی، لیکن خاص وجہ سے میں وہاں نہ جا سکی۔ پوری رات میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ یاسین وہاں پہنچ کر میرا انتظار کرتا ہوگا، اسے مجھ پر غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس رات وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا، میں اسے دوبارہ کبھی زندہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ محبوب کے المناک انجام کی یاد نے اسے ملول کر دیا۔ وہ غم و اندوہ کا مرقع بنی بڑی ویران نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، نکو تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس رات چائے وقوع پر نہ جانے کا سبب کیا تھا؟ اس نے ایک ٹھنڈی اور بوجھل آہ بھرتے ہوئے بتایا تھا، تھانے دار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت حساب کتاب کر کے یاسین سے ملنے جاتی تھی تاکہ ابا کو ہماری ملاقاتوں کی خبر نہ ہو سکے۔ ابا ہفتہ 10 دن میں ایک مرتبہ رات چک سے باہر گزارتا ہے، اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس کسی دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے۔ یہ برسوں سے اس کا معمول ہے، البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی اس وقفے میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ میں یاسین سے ملاقات کے لیے خاص طور پر ایسی رات کا انتخاب کرتی تھی جب ابا چک سے باہر گیا ہو۔ دادی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک تو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، دوسرے اونچا سنتی ہے۔ نہ اس کے سو جانے کے بعد میں ادھر بیری والے کھو کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم دن میں یاسین سے رات کا پروگرام طے کر لیتی ہوگی؟ جی ہاں، جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ابا اس رات گھر پر نہیں ہوگا، میں یاسین کو ملاقات کا سگنل دے دیتی تھی، اس نے بے خوف لہجے میں بتایا۔ کیا یہ اطلاع خود مقتول تک پہنچاتی تھی؟ اگر موقع مل جاتا تو یہ کام میں خود کر لیتی تھی، اس نے بتایا، ورنہ اپنی سہیلی شادو کے ہاتھ اس تک پیغام پہنچا دیتی تھی۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز یاسین سے ملاقات کا پروگرام تم نے خود طے کیا تھا یا اپنی سہیلی کے ذریعے اسے مطلع کیا تھا؟ میں نے خود یاسین کو بتایا تھا۔ شادو کو تم نے اس پروگرام سے آگاہ کر دیا ہوگا؟ جی ہاں، میں اسے یاسین سے ملاقات کے بارے میں بتا دیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، شادو پر کس حد تک اعتماد کر سکتی ہو؟ وہ میری ایک آزمائی ہوئی سہیلی ہے، اس لیے میرے نزدیک وہ ایک پر اعتماد لڑکی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے تیز نظر سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، شادو کے علاوہ اور کون شخص یہ بات جانتا تھا کہ وقوع کی رات تم مقتول یاسین سے ملنے والی تھی؟ صرف 3 افراد اس ملاقات کے پروگرام سے آگاہ تھے، وہ بااعتماد انداز میں بولی، میں، یاسین اور شادو، چوتھا اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، پھر پوچھا، اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ وقوع کی رات تم یاسین سے ملنے کیوں نہیں جا سکی تھی؟ وہ اچانک ابا نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا تھا، اس نے بتایا۔ اس رات ابا کو چک جمرہ جانا تھا، لیکن اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر میں ایک مہمان آ گیا
جس کی وجہ سے ابا نہ جا سکا۔ پھر دوسری صبح وہ مہمان ابا کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ پوری رات ابا مہمان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، چنانچہ مجھے گھر سے نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابا کی گھر میں موجودگی میرے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اس کے چک میں ہوتے ہوئے میں رات کے وقت گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی تھی۔ اس نوعیت کا خطرہ مول لینا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا۔ میں نے کہا تم اپنی سہیلی شادو کے ذریعے یاسین تک یہ پیغام بھجوا سکتی تھی کہ وہ اس رات کی ملاقات ملتوی سمجھے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے درست انداز میں دریافت کیا، اگر تم یاسین کو اپنے مسئلے سے آگاہ کر دیتی تو وہ بیچارہ جان سے نہ جاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ پرمانی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے یاسین کو اچانک پڑ جانے والی افتاد کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ ذرا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ابا کا مہمان لگ بھگ 6 بجے شام ہمارے گھر آیا تھا، اور جب مجھے پتا چلا کہ ابا نے چک جمرہ جانے کے پروگرام کو اگلے دن پر ڈال دیا ہے اور وہ مہمان رات بھر گھر میں رہے گا تو میں سخت پریشان ہو گئی۔ دن میں یاسین کو میں بتا چکی تھی کہ رات کا پروگرام پکا ہے۔ گھر میں ابا کے ہوتے ہوئے میں دوبارہ یاسین سے ملنے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا میں فوراً شادو کے گھر پہنچی تاکہ اس کے ذریعے میں یاسین کو وہاں جانے سے منع کر سکوں، لیکن میری بدقسمتی کہ شادو مجھے گھر پر نہ ملی، اور جب وہ دستیاب ہوئی تو وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ چنانچہ شادو نے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح میں یاسین کو بتا نہ سکی کہ اس رات ہماری ملاقات ممکن نہیں۔ نکو کی اس وضاحت نے مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی ذات شک کی دھن سے باہر آ رہی تھی، تاہم ہوشیہ کے بارے میں ابھی تک میری تسلی نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے میں نے نکو سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات تمام وقت تمہارا ابا گھر پر ہی رہا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی گیا تھا؟ میں آپ کے سوال کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولی۔ آپ میرے ابا کو یاسین کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس نے مزید کہا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ابا وہ پوری رات مہمان کے ساتھ مصروف رہا اور 5 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اس لیے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یاسین کے قتل میں کسی بھی طرح ابا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے ابا کا وہ مہمان کہاں سے آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عمر دین ہے، وہ چک جمرہ سے آیا تھا۔ کیا وہ پہلے بھی تمہارے گھر آ چکا ہے؟ ہاں، سال میں 1 آدھ مرتبہ آتا ہے، اس نے بتایا۔ ابا کی اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، وہ جب بھی آتا ہے دونوں دوست ساری رات باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے اسے دباؤ میں لانے کی خاطر کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ میں چک جمرہ جا کر عمر دین سے تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو سوچ لو، تمہارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ نڈر انداز میں بولی۔ آپ آنکھیں بند کر کے میری بات پر یقین کریں یا آنکھیں کھول کر اسے رد کریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں ایک بھی بات غلط نہیں کی، اس لیے میرے دل میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں۔ آپ بڑی خوشی سے چک جمرہ جا کر عمر دین سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے اس کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ شاید یہ اس کی سچائی کی قوت تھی جس نے اس کے لہجے کو توانائی اور اعتماد سے بھر دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں نگو کی سہیلی کی کہی ہوئی ایک بات تازہ ہو گئی۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ وقوع کی رات نکو یاسین کی ملاقات کے پروگرام سے آگاہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی یا نہیں۔ البتہ جب دوسری صبح وہ نکو سے رات کی ملاقات کا احوال سننے آئی تو نکو بڑی بخار میں تپ رہی تھی، لہٰذا وہ اس سلسلے میں اسے کوئی بات نہ کر سکی۔ مگر نکو کا تازہ ترین بیان شادو کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول سے ملاقات کی کوئی صورت نہ رہی تو اس نے شادو کے ذریعے یاسین تک پیغام پہنچانے کی تگودو کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، شادو نے دانستہ مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہوشیہ کے گھر چک جمرہ سے کوئی مہمان آیا ہوا ہے، جس کے سبب نکو یاسین سے ملاقات کرنے نہیں جا سکی۔ اس جھوٹ نے شادو کی ذات کو میری نظر میں مشکوک کر دیا۔ کوئی بھی انسان خواہ مخواہ یا شوخیہ جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ عام طور پر جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کوئی جرم کرنے چاہ رہے ہوں اور جھوٹ بولنے سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ کسی کو آپ کے ارادوں کی بھنک نہ پڑنے پائے، یا پھر کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا جاتا ہے، ایسا جرم جو سرزد ہو چکا ہو۔ اس تناظر میں میں لمحہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شادو نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا تھا۔ کیا وہ کوئی جرم کرنے جا رہی تھی یا اس سے کوئی جرم سرزد ہو چکا تھا؟ میں نے چہرے سے اپنی سوچ کو عیاں نہیں ہونے دیا اور نگو سے استفسار کیا، جب تم وقوع کی رات اپنی سہیلی کو یاسین کی طرف بھیجنے کی تگ و دو میں مصروف تھی، اس موقع پر کیا تم نے شادو کو بتایا تھا کہ ملاقات کے لیے نہ جانے کا اصل سبب کیا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا شادو اس رات عمر دین کی تمہارے گھر میں آمد سے باخبر تھی؟ ہاں، میں نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی، وہ پروسوک انداز میں بولی۔ میں نے اپنے ذہن میں شادو کے نام پر دائرہ لگا لیا، تاہم اپنے چہرے سے نکو پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ شادو کے بارے میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یاسین اور نکو کی ملاقات کے حوالے سے شادو نے صریحاً غلط بیانی کی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننا از حد ضروری اور اہمیت کا حامل تھا۔
اس سے موجودہ کیس پر وافر مقدار میں روشنی پڑ سکتی تھی اور قاتل تک پہنچنے میں مجھے آسانی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر شادوں سے سلسلے میں استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے پہلے ہوشیہ پر تحقیق مکمل کر لینا زیادہ ضروری تھا۔ شادوں سے تو کسی بھی وقت پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ میں اس پر کچا ہاتھ ڈال کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نیکو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہارا ابا کب تک واپس آ جائے گا؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ابا نے 3-4 جگہوں پر جانا تھا۔ یہ باتیں مجھے تمہاری دادی کرامت بی بی سے معلوم ہو چکی ہیں۔ تم صرف ہوشیہ کی واپسی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میرے حساب سے اسے کل واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا، وہ جیسے ہی یہاں پہنچے تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، میں ایسے ہی کروں گی، وہ سعادت مندی سے بولی۔ میں نے 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو ہوشیہ کے سلسلے میں ریڈ الرٹ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں ہی تجربے کار ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز تھے۔ مجھے امید تھی جیسے ہی ہوشیہ چک 62 غربی میں قدم رکھتا اس کی آمد کی اطلاع مجھ تک پہنچ جاتی۔ نیگو کو تو میں نے رسماً یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ نیگو کے پاس میرا کام ختم ہو چکا تھا، صرف ایک امر کی تصدیق باقی تھی۔ میں نے ASI کے پاس موجود کینوس کے تھیلے میں سے آلہ قتل نکالا اور نیگو کو دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس خطرناک خنجر کو پہچان سکتی ہو؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک خنجر ہے، اور اس بارے میں سوال پوچھنے سے قبل تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، تم صرف اتنا بتا دو، کیا تم نے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو کس کے پاس دیکھا ہے؟ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، میں اس خنجر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے آج پہلی مرتبہ اسے آپ کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ اسی خنجر سے تمہارے محبوب کو موت کے گھاٹ اتارا گیا نیکو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کی خوف زدگی میں اضافہ ہو گیا اور وہ دہشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تمہیں اس خنجر کے بارے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی معلوم ہو تو ابھی مجھے بتا دو۔ یہ خنجر مجھے قاتل تک پہنچا دے گا۔ تم یاسین سے سچی محبت کی دعوے دار ہو، اس موقع پر تمہیں اپنی زبان کو بند نہیں رکھنا چاہیے۔ بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے دیدہ دانستہ حقائق کی پردہ پوشی کی ہے تو پھر تم مجھ سے کسی قسم کی روح ریات کی توقع نہ کرنا۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں تو پھر میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ روحانسہ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بات پر اعتبار کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم پر یہ اعتبار سدا سلامت رہے گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے کہا، نکو، اس دوران میں اگر تمہیں کوئی اہم بات پتا چلے تو فوراً مجھے اطلاع دوگی۔ کوئی بھی ایسی بات، اشارہ، ثبوت یا نقطہ جو یاسین کے قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے۔ تو میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جی بالکل سمجھ گئی، وہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ ہم دونوں اس کے گھر سے باہر آ گئے۔ اس وقت تک شام اپنے اختتام کو پہنچ کر رات میں بدلنا شروع ہو چکی تھی۔ ASI سجاد علی نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ کیس تو الجھتا جا رہا ہے۔ خنجر کی شناخت کے لیے ہمیں ہوشیہ کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہوشیہ کی واپسی کا انتظار تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے سجاد علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خنجر کی شناخت کے لیے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کی کیفیت اور بے انتہا سنجیدگی سے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھوتا آئیڈیا گردش کر رہا ہے۔ ہاں، آئیڈیا تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اسے وہ چھوتا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کام سی اور منطقی بات ہے۔ ان حالات میں مجھے یہی کرنا چاہیے۔ وہ مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم اس وقت چک کے لوہار کی طرف جا رہے ہیں سجاد علی، میں نے گھمبیر آواز میں کہا۔ لوہار کی طرف کیوں ملک صاحب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے اپنے طور پر چک 62 کے لوہار کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ اس کا اصل نام تو نبی بخش تھا اور وہ بخشو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی دکان اور گھر اسی چک میں واقع تھا۔ میں نے ASI کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سجاد علی، آلہ قتل ایک دھاتی شے ہے اور اس کے بارے میں ایک لوہار سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ ممکن ہے نبی بخش اس خنجر کو دیکھ کر قاتل کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکے۔ عین ممکن یہ بھی ہے کہ مذکورہ خنجر اسی کی دکان پر تیار کیا گیا ہو۔ اس خنجر کے پھل کے آخری سرے پر جو مخصوص نشان بنا ہوا ہے وہ شناخت میں بہت معاونت کرے گا۔ اگر یہ آلہ قتل نبی بخش ہی کے ہاتھوں کا تحلیق کرتا ہے تو وہ اس مخصوص نشان کو دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ پھر ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ خنجر کس کے آرڈر یا فرمائش پر تیار کیا تھا۔ آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے ملک صاحب، ASI نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ جب ہم نبی بخش لوہار کی دکان پر پہنچے تو چک میں باقاعدہ رات اتر چکی تھی۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہم پر نظر پڑتے ہی بخشو اپنی گدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے پہلے وہ دھونکنی سے اپنی بھٹی کو دہکا رہا تھا، مگر ہماری آمد نے اسے ہر کام سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آؤ جی بسم اللہ، وہ خندہ پیشانی سے آگے بڑھا۔
ہم دونوں اس کی دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ بخشو نے اپنی دکان ہی میں سے ایک میلا کپڑا اٹھا کر چوبی بینچ صاف کی اور ہماری جانب دیکھتے ہوئے بڑے احترام آمیز لہجے میں بولا، تشریف رکھیں سرکار، مجھ غریب کو کیسے یاد کر لیا؟ وہ دکان کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے… میں سمجھ گیا وہ ہماری خاطر مدارت کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دکان کا اندرونی دروازہ گھر میں کھلتا تھا، شاید وہ اپنے گھر جا کر ہمارے لیے کوئی آرڈر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور کہا، چاچا اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھ غریب کو میں نے ایک خاص مقصد سے یاد کیا۔ دروازے کی سمت اٹھنے والے اس کے قدم رک گئے اور وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سا خاص مقصد مائی باپ؟ میں نے کہا، تم سکون سے اپنی گدی پر بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے میری ہدایت کی تعمیل کی۔ چوبی چوکی پر رکھی کپڑے کی ایک مخصوص گدی پر بیٹھنے کے بعد الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ نبی بخش عرف بخشو لوہار کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور سیاہ رو شخص تھا۔ اس وقت بخشو نے صرف ایک دھوتی پہن رکھی تھی، ہاتھ پاؤں اور جسم کا بلائی حصہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بدن پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جو اس کی جفا کشی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ شدید گرمی کے موسم میں بھٹی کے سامنے بیٹھ کر دہکتے ہوئے لوہے سے کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے بخشو کی سوالیہ نظر کی تشفی کی خاطر سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، 3-4 روز پہلے اس چک کا ایک نوجوان یاسین قتل ہو گیا تھا۔ تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کی لاش ادھر بیری والے کھوہ سے آگے جھاڑیوں سے ملی تھی۔ جی، یہ واقعہ میرے علم میں آ چکا ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، علم میں آ چکا ہے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اس روز چک میں نہیں تھے؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ میں اس دن اپنی بہن جمیلہ سے ملنے گیا تھا۔ جمیلہ چک ترونجا میں رہتی ہے۔ دوپہر کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ ہم نے دوپہر تک مقتول یاسین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اسی تناظر میں نے بخشو سے پوچھا، جب تم واپس آئے تو تم جائب کو دیکھنے تو ضرور گئے ہوگے؟ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا، مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ قتل ہونے والے نوجوان کو پولیس نے اسپتال بھیج دی ہے، اس لیے موقع واردات پر جانا فضول ہی تھا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول ہمارے ہی چک کا ایک نوجوان یاسین ہے، اس لیے بھی میں نے زیادہ تحقیق اور جستجو نہیں کی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے تھانے دار صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، زیادہ جھمیلوں میں پڑنا اور خواہ کے تجسس کے پیچھے بھاگنا مجھے پسند نہیں۔ یہ تو تم بہت اچھا کرتے ہو، میں نے ستائشی انداز میں کہا، اپنے کام سے کام رکھنے والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس طرح ان کے کام کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم بہت عمدہ کام کرتے ہوگے۔ وہ میرے ان تعریفی کلمات کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھا۔ فخریہ لہجے میں بولا، سرکار آپ کبھی خدمت کا موقع تو دیں، پھر دیکھیں ان ہاتھوں کی کاریگری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بخشو تمہاری خدمات کی اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا، فی الحال تو میں کسی اور ہی سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ سلسلہ بھی اب تک تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس کی آبنوسی رنگت پر سفید آنکھیں بہت نمایاں نظر آتی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اندھیرے میں تو ننھے منھے مرکری بلب روشن ہو۔ وہ خیال انگیز لہجے میں بولا، آپ نے آتے یاسین کے قتل کا ذکر کیا تھا، یقیناً آپ اسی حوالے سے تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تم ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری یادداشت بھی بہت اچھی ہوگی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ تو آپ نے 16 نے بات سچی کی ہے، میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پوری طرح یاد رکھتا ہوں۔ میں تمہارے حافظے کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا تم ایک ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ حکم کریں سرکار۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے مخصوص نشان والا خنجر تھیلے سے برآمد کیا اور اس سے بخشو لوہار کی طرف بڑھاتے ہوئے اندھیرے میں ایک تیر چلایا۔ اس خنجر کو تو تم پہلی ہی نظر میں پہچان جاؤ گے کیونکہ یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے دانستہ یہ جھوٹ بولا تھا تاکہ بخشو کے دل کا حال جان سکوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ خنجر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے چونک اٹھا۔ اس کی پیشانی پر الجھن آمیز سلوٹیں نمودار ہوئیں اور وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ خنجر آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کیوں؟ اسے کہاں ہونا چاہیے تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ معلوم ہوتا تھا اندھیرے میں چھوڑنے والے تیر نے کوئی اہم ہدف ڈھونڈ نکالا تھا۔ بخشو نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ خنجر تو میری پیٹی میں رکھا ہوا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ تیزی سے اپنی دکان کے کونے کی جانب بڑھ گیا۔ مذکورہ مقام پر ایک آہنی ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سرعت سے اس ٹرنک کا ڈھکنا اٹھایا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی نظر اور ہاتھ ٹرنک میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ٹرنک میں سے خنجر برآمد کر چکا تھا۔ اس خنجر پر نظر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ہو ویسا ہی خنجر تھا جیسا کہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے بخشو کے ہاتھ سے وہ خنجر لے لیا۔
پھر اپنے خنجر کے ساتھ رکھ کر دونوں کا موازنہ کرنے لگا، اور اس وقت میرے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے بعد ذکر خنجر کے پھل کے آخری حصے میں بھی بالکل ویسا ہی نشان کندہ دیکھا جو اول ذکر خنجر پر موجود تھا، یعنی آلہ قتل پر 3 ستاروں کے درمیان ایک دائرہ جو بڑی نفاست اور ہنرمندی سے کندہ کیا گیا تھا۔ میں نے دونوں خنجروں کو اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور ان میں سر منہ فرق نہ پایا۔ میری بےتاب نگاہ بخشو کی جانب اٹھ گئی۔ یہ خنجر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے بائیں ہاتھ والے خنجر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسی دوران میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ وہ خنجر اپنے قد و قامت، ساخت اور گہری مشابہت کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے۔ آلہ قتل کو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا تھا، جبکہ بخشو والا خنجر میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ بخشو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، سرکار میں نے تو یہ خنجر سائی یعنی کہ آرڈر پر تیار کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بھی ایک ویسا ہی خنجر موجود ہے، یہ کیا بچھارت ہے جناب؟ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کی لکیروں نے ایک جال سا بن دیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے دماغ کو قابو میں رکھو بخشو، کیونکہ میں نے ابھی تم سے بہت کارآمد سوال پوچھنا ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، میں نے دائیں ہاتھ میں موجود آلہ قتل کو حرکت دیتے ہوئے کہا، یہ وہی خنجر ہے جس کی مدد سے یاسین کو چند روز قبل قتل کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ انداز میں پھیل گئیں اور اس کے حلق سے سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، یعنی آلہ قتل؟ ہاں بخشو، جس شے کی مدد سے کسی انسان کی جان لی جائے اسے آلہ قتل ہی کہتے ہیں۔ اب تم مجھے بتا دو گے؟ میں نے بدستور اس کی سفید آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ خنجر کس کے آرڈر پر تیار کیا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر آلہ قتل کو جنبش دی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو تم نے ثابت کر دی ہے کہ تم اس قسم کے آلات غارت گری تیار کرنے میں خاصی مہارت رکھتے ہو۔ یہ بات تو تم نے خود ثابت کر دی ہے کہ تم اس قسم کے آلات غارت گری تیار کرنے میں خاصی مہارت رکھتے ہو۔ سرکار، وہ خوفزدہ آواز میں منمنایا، میں اس خنجر یعنی آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے تو اس قسم کا صرف ایک ہی خنجر تیار کیا جو آپ نے اپنے کھبے یعنی کہ بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ چلو اس خنجر کی ہسٹری ہی بیان کر دو۔ میں نے بائیں ہاتھ والے خنجر کو ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، اس خنجر کی سائی تمہیں کس نے دی تھی؟ میں اس شخص کی مدد سے اس خنجر کے مالک یعنی قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر میں نے آلہ قتل کو حرکت دی تھی۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، سرکار، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے یہ خنجر خوشیہ بدماش کے حکم پر تیار کیا ہے۔ اس کا انکشاف خاصا دلچسپ اور اہم تھا۔ میں نے کڑک کر کہا، اپنی جان بچانے کے لیے تو خوشیہ کا نام نہیں لے رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو تمہاری باقی کی عمر جیل کی اصلاحوں کے پیچھے گزرے گی۔ اپنی زندگی کے آخری چند سال کیوں خجل خوار ہونا چاہتے ہو؟ تھانے کچہری اور جیل کے چکر میں پڑ کر تمہاری مٹی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے، بالکل اسی لیے تو میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں جناب۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ورنہ خوشیہ بدماش کے خلاف کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ خطرہ میں مول لے کر آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس کے ایک لفظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنا بھی عرصہ گزارا تھا، اس کے بلبوتے پر میں راست کو اور دروغ کو میں فرق کرنا بخوبی سمجھ گیا تھا۔ کوئی چالاک مجرم بھی مجھے اپنی گفتار سے بآسانی بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ بخشو کے بیان پر میں نے یقین کر لیا، تاہم دبانے والے انداز میں کہا، کیا واقعی تم نے یہ خنجر خوشیہ کی خواہش پر تیار کیا ہے؟ جی سرکار۔ کیا واقعی تم نے یہ خنجر خوشیہ کی خواہش پر تیار کیا ہے؟ جی سرکار، وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ اس نے باقاعدہ کاغذ پر مجھے خنجر کا نقشہ بنا کر دیا تھا، جس میں سائز اور دیگر چھوٹی بڑی تمام تفصیلات درج ہیں۔ میں نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خنجر تیار کیا۔ اس کے دستے کے قریب پھل پر بالکل ویسا ہی دائرہ اور ستارے بنائے جیسے اس نے کاغذ پر بنائے تھے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، ٹھہرے، میں آپ کو وہ کاغذ دکھاتا ہوں۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ واضح رہے، مذکورہ قمیض اس کے بدن پر نہیں بلکہ دیوار میں نصب ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ طے شدہ کاغذ کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ آلہ قتل جیسا خنجر تیار کرنے کے لیے اسکیچ اور پیمائشوں کی بڑی وضاحت کی گئی تھی۔ میں اس تفصیل کو پڑھ کر اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگر واقعی وہ خنجر خوشیہ بدماش کے آرڈر پر تیار کیا گیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، خوشیہ کو ہو ویسا ہی خنجر تیار کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس سنسنی خیز اور انکشاف انگیز سوال کا جواب صرف اور صرف خوشیہ ہی دے سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی ایک نے بھی آلہ قتل اور خوشیہ کے درمیان کسی ربط ضبط کی تصدیق نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس کی اکلوتی بیٹی نگہت عرف نگہو نے بھی اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ یہ بخشو لوہار بھی آلہ قتل کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھاندار صاحب، یہ خنجر آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس کے اس حیرت ہمیں سوال سے ظاہر ہوتا تھا وہ آلہ قتل سے واقف نہیں، اسے اس پر اپنے بنائے ہوئے خنجر کا گمان ہوا تھا۔ میں نے بخشو لوہار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری اس بات پر یقین کر لیتا ہوں کہ آلہ قتل تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا خنجر نہیں،
اور یہ کہ تم نے خوشیہ کے فراہم کردہ نقشے کے مطابق ہو بہو ایک دوسرا خنجر تیار کیا، تم یہ بھی نہیں جانتے اس جیسا کوئی خنجر پہلے سے موجود ہے۔ یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب۔ میں ذرا سا رکا تو اس نے کہا، آج کل خوشیہ چک میں نہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو میں کل یہ خنجر اس کے حوالے کر دیتا، میں نے پرسوں ہی سے تیار کر لیا تھا۔ میں نے کہا قصہ مختصر یہ کہ اب یہ تمہارا بنایا ہوا خنجر بھی آلۂ قتل کے ساتھ میرے پاس ہی رہے گا، اور جب تک یاسین کے قاتل کا سراغ نہیں لگا لیتا اس خنجر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ لجاجت سے بولا، اگر اس دوران میں خوشیہ نے مجھ سے خنجر طلب کر لیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تم اسے کہہ دینا پولیس نے تمہاری دکان پر چھاپا مار کر خانہ تلاشی لی تھی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور اسی تلاشی میں وہ خنجر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر وہ خنجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیدھا میرے پاس تھانے چلائے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، ویسے اس کی نوبت نہیں آئے گی، خوشیہ چک میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ میں آ جائے گا اور پھر فوراً اسے میرے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا۔ ہم اس کی دکان سے نکل آئے۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ASI نے مجھے مشورہ دیا، ملک صاحب ہم چک 62 تو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ایک اور کام بھی نپٹاتے چلیں؟ کون سا کام سجاد علی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، نکو کی سہیلی شادو کے بیان میں خاصی گڑبڑ پائی جاتی ہے، ذرا اسے بھی دوبارہ پوچھ گچھ کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہمارا کیس خاصا سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ نکو کی سہیلی کو میں خوشیہ سے ملاقات کے بعد ٹچ کروں گا، لیکن بخشو لوہار سے مل کر صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی تھی۔ خوشیہ کی ذات میری نظر میں کچھ زیادہ ہی پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اگر بخشو نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا اور خوشیہ واقعی ایک مخصوص قسم کا خنجر تیار کروا رہا تھا تو پھر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ خوشیہ آلۂ قتل کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا اور اس کے بارے میں آگاہی رکھتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا آلۂ قتل اسی کے پاس رہا ہو۔ یہاں ایک اور سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر آلۂ قتل خوشیہ کے تصرف میں تھا تو پھر اسے بخشو کو باقاعدہ خنجر کا نقشہ بنا کر دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ آلۂ قتل کو دکھا کر اسی جیسا ایک دوسرا خنجر تیار کروا سکتا تھا۔ ویسے زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے آلۂ قتل کسی اور کے پاس دیکھا ہوگا، وہ اسے پسند آ گیا ہوگا، چنانچہ اس نے اسی جیسا خنجر بنانے کا آرڈر دے دیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھیں اور درست بھی، تاہم ایک بات طے تھی کہ خوشیہ اس کیس میں کلیدی حیثیت کا حامل تھا۔ اگر ایک مرتبہ وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو پھر قاتل تک پہنچنا یقینی تھا۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ میں نے ASI کے مشورے کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں تو تم ٹھیک کہتے ہو سجاد علی، شادو والا معاملہ بھی ابھی صاف کر لیتے ہیں۔ خوشیہ چک واپسی سے قبل ہاتھ نہیں آ سکتا تھا، اس سے پہلے شادو سے فائنل راؤنڈ کھیل لیا جاتا تو ہمارا کام خاصا ہلکا ہو جاتا۔ ہم شادو کے گھر پہنچے تو پتا چلا وہ اپنے پڑوس میں سہیلی سے ملنے گئی ہوئی ہے۔ نکو اور شادو کے گھر آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے شادو کی ماں سے کہا اسے جلدی سے بلا لو، کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ نہ تھانے دار صاحب، ہے تو ہے نا، نذیرہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، میری شادو پر کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ میں نے واضح الفاظ میں کہا، جو لوگ قانون سے تعاون کرتے ہیں ہر مصیبت آفت سے محفوظ رہتے ہیں، عدم تعاون یا غلط بیانی کرنے والوں کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا، ایسے افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دیا جاتا ہے، یہ بات تم کو اچھی طرح معلوم ہوگی۔ وہ ایک ٹھیک ٹھاک جھجھری لینے کے بعد بولی، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں جناب، ٹھہرے میں ابھی شادو کو بلا کر لاتی ہوں۔ ہم نذیرہ کے مشورے کے مطابق اس کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق فوراً شادو کو بلا لائی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نذیرہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چند لمحات تک بغور شادو کا جائزہ لیتا رہا، پھر خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، شادو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو میں تمہیں تھانے میں بند کر دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے میں تمہیں یاسین کے قتل کے سلسلے میں عدالت کے حوالے کر دوں۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ وہ جلدی سے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، کہا تھا جناب، لیکن میں نے آپ سے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ اس وقت اس کے چہرے پر حیرانی، لا علمی سادگی اور استفسار کے تاثرات یکجا ہو گئے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اس کی دروغگوئی کی وضاحت کی اور سخت لہجے میں کہا، جب تمہیں معلوم تھا کہ وقوعہ کی رات نگو یاسین سے ملنے نہیں جا سکی تو تم نے اس سلسلے میں بے خبری کا اظہار کیوں کیا اور یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم دوسری صبح اور رات والی ملاقات کا احوال جاننے نگو کے پاس گئی تھی؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ آپ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دے جناب، اس کا مطلب ہے تمہیں سب معلوم تھا؟ جی، وہ نگاہ جھکاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے ہی وہ کنکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی ماں سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے نذیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ذرا مجھے شادو سے تنہائی میں بات کرنے دو، یہ تمہاری موجودگی میں ہچکچا رہی ہے۔ ایسی کیا بات ہے نا مراد؟ نذیرہ شادو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے اچانک غصہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تھانے دار میں ہوں نذیرہ، تم نہیں، اس لیے شادو سے سوال جواب بھی مجھے ہی کرنے دو۔ تم 5 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ٹل گئی۔ میں نے شادو کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، ہاں بتاؤ، تم کوئی خاص بات کرنے والی تھی؟
میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولی، تھانے صاحب، مشتاق نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یاسین اور نکو کی ملتوی ہونے والی ملاقات کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں چونک اٹھا۔ ایک نیا کردار سامنے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ مشتاق کون ہے اور اس نے تم پر یہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ وہ تھوڑی دیر شرمانے کے بعد بولی، مشتاق اسی چک میں رہتا ہے اور میں اسی سے پیار کرتی ہوں۔ میرا ذہن تیزی سے نئے کردار مشتاق کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، اس نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ تم یاسین اور نکو کی نہ ہونے والی ملاقات کو خفیہ رکھو؟ پتہ نہیں جی، میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا تم اسے اپنی ہر بات بتا دیتی ہو؟ ہاں جی، وہ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، وہ فخری انداز میں بولی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چولہے میں گئی تمہاری محبت، میں نے چڑھ کر کہا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتی ہو تو فی الفور مجھے مشتاق کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا پتہ تو چلے، وہ نکو اور یاسین کے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا؟ پتہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جناب، لیکن وہ آپ کو گھر پر ملے گا نہیں، میں نے بے سختہ پوچھا۔ اس نے بتایا، مشتاق اپنی خالہ سے ملنے مرزے والا گیا ہوا ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، وہ مرزے والا کب چلا گیا؟ اسی روز دوپہر کو جس دن یاسین کا قتل ہوا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مشتاق نامی یہ بندہ چند لمحات میں میری نظر میں موسٹ وانٹڈ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے نشادوں سے پوچھا، اس کا مطلب ہے مشتاق نے مرزے والا جانے سے پہلے تمہیں نکو اور یاسین کے بارے میں لب کشائی سے منع کیا ہوا تھا؟ وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے بولی، ہاں جی، مرزے والا جاتے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی تھی اور نکو یاسین کی ملاقات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا نکو کا باپ اس رات چک جھمرا نہیں جا رہا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے یہ بات بتا دی تھی۔ اب میں نے پوچھا، خوشیہ کے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں تو نکو کو بھی مہمان کی آمد کے بعد ہی پتہ چلا تھا، تم نے مشتاق کو کس وقت یہ بات بتائی تھی؟ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے مشتاق کو بتا دیا، وہ سادگی سے بولا۔ تمہارا بیڑا غرق ہو، بے سختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ کیوں جی، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور ایسے کے ساتھ مشتاق کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشتاق پر پہلی فرصت میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یاسین کے قتل میں ملوث نظر آنے لگا تھا۔ اس کے گھر پہنچ کر شادو کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ مشتاق واقعی مرزے والا گیا ہوا تھا۔ اس کی ماں جنت بی بی نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہنے گیا۔ میں نے مشتاق کی خالہ کا نام اور مرزے والا کا پتہ ٹھکانہ پوچھ کر جنت بی بی سے کہا، میں کل مرزے والا جا رہا ہوں، اگر آج رات میں وہ واپس آ جائے تو اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ کیوں جی، میرے مشتاق نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں نے رکھائی سے کہا۔ وہ بولی، اچھا جی، آپ کے پاس بھیج دوں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی مزید چند روز وہاں رہے گا۔ میں مشتاق کے بارے میں سوچتے ہوئے ASI کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ اگلا دن بڑا مارکا خیز اور مصروف ترین ثابت ہوا۔ اگلی صبح ایک کانسٹیبل نے میرے کوارٹر میں آ کر اطلاع دی کہ خوشیہ واپس لوٹ آیا ہے۔ میں نے فوراً ASI کی سرکردگی میں 4 سپاہیوں کی ایک ٹیم خوشیہ کو گرفتار کرنے چک 62 روانہ کر دی۔ 3 گھنٹے بعد خوشیہ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ اپنی غیر موجودگی میں چک 62 میں پیش آنے والے ہونچکا واقعہ سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے آلۂ قتل کے بارے میں اسے بتا دیا۔ میں نے 1 گھنٹے تک گھما پھرا کر اس سے متعدد سوالات کیے۔ اس نے میرے ہر سوال کا بھرپور جواب دیا۔ پھر میں ہنجر والے قصے کی طرف آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے بخشو لوہار کی دکان پر چھاپا مار کر اس کے آرڈر کا راز جان لیا ہے تو وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، جناب، جس خنجر سے یاسین کو قتل کیا گیا وہ 15 دن پہلے میرے پاس تھا، لیکن کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے بہترا تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ خنجر میرے ایک دوست نے نشانی کے طور پر مجھے دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس دوست کو خنجر کے زیاں کی خبر ہو گئی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ خنجر 1 سال سے میرے پاس تھا اور میں اس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نقش سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا اس جیسا ایک اور خنجر تیار کرواتا ہوں، لہٰذا میں نے بخشو کو کاغذ پر تفصیلاً سمجھا دیا کہ مجھے کس طرح کا خنجر چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ میرے دوست کو کسی قسم کا کوئی صدمہ یا رنج نہ ہو، اور میرے لیے اس بات کی بھی بہت اہمیت تھی کہ میں نے اس کی نشانی کو حفاظت سے سنبھال رکھا۔ چنانچہ میں نے اسی جیسا دوسرا خنجر تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں آنکھیں بند کر کے تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ آپ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں بلکہ اپنی تفتیش جاری رکھیں، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں بھی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں دوڑا چلاؤں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یاسین کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ ذرا پتہ تو چلے وہ کون مائی کا لال ہے جس نے میرا خنجر چرا کر یہ واردات کی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں مشتاق کا نام چمکا۔ میں نے خوشیہ سے پوچھا، یہ مشتاق کس قسم کا بندہ ہے؟ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کس مشتاق کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ہی بچہ جناب، وہ بے پرواہی سے بولا۔ تمہارا بچہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری تو صرف ایک ہی اولاد ہے نا، نکو؟
وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا مطلب تھا مشتاق میرا ہی پٹھا ہے، بہت فرما بردار بچہ ہے جی، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا اس لیے بتانا ضروری ہو گیا، ورنہ اب تک اس نے اپنی بیٹی نکو اور یاسین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے اس حساس موضوع کو چھیڑا تھا۔ میں نے تفصیلاً اسے نکو، شادو، یاسین اور مشتاق کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا واقعی مشتاق نے شادو کو یاسین کے بارے میں زبان بندی کی تاکید کی تھی؟ ہاں یہ سچ ہے، تم چاہو تو شادو سے تصدیق کر سکتے ہو۔ میں شادو سے نہیں بلکہ مشتاق سے پوچھوں گا، وہ غصے سے بولا، بلکہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھوں گا۔ میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، مشتاق سے کچھ پوچھنے کے لیے تمہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا، جیسے میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ کیوں، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ مرزے والا، میں نے بتایا۔ اس نے حیرت سے دہرایا، مرزے والا؟ پھر بولا، میں نے تو اس کمبخت کو وہاں جانے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ چلا کیسے گیا اور کیوں گیا؟ یہ تو تم اسی سے پوچھنا۔ میں نے کہا، مجھے جو پتا چلا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ وہ وقوع کے روز ہی اپنی خالہ سے ملنے مرزے والا روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں اس کی خالہ رہتی ہو یا خالہ کی خالہ، میں نے اسے منع کیا تھا تو اسے میری ہدایت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بہت زیادہ بپرا ہوا تھا۔ آخر اس کے مرزے والا جانے میں قباحت کیا ہے؟ میں نے اس کی برہمی کو دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ وہاں میری دشمنی ہے، خطرناک قسم کی، کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے جناب۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مرزے والا کے ایک وسنیک کمال جٹ سے میری پرانی دشمنی ہے۔ پھر تو ہمیں فی الفور مرزے والا جانا چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے مشتاق یاسین کے قتل میں ملوث ہے، اور تمہارا خنجر بھی اسی نے چرایا ہوگا کیونکہ وہ تمہارے بہت نزدیک تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، عمانی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مشتاق کی آخر یاسین سے کیا دشمنی تھی، اور اس نے یہ دشمنی نکالنے کے لیے میرے خنجر کا سہارا کیوں لیا؟ ان تمام سوالات کے جواب مرزے والا پہنچ کر مل جائیں گے، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مرزے والا میں میرے ایک شناسہ بھی رہتے تھے، وہ وہاں کے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ غلام ربانی نامی اس شناسہ کا تعلق عدلیہ سے تھا۔ میں نے فوراً تیاری کی اور ASI کے ساتھ مرزے والا روانہ ہو گیا۔ خوشیہ نے بہت ضد کی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے چلوں، لیکن میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی۔ جب ہم مرزے والا میں غلام ربانی کی حویلی پہنچے تو موصوف جنگ جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ پرانی شناسائی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے مجھے تھوڑا وقت دیا۔ اس دوران میں نے انہیں اپنے مشن سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک ضروری کام سے فوراً جنگ جانا ہے۔ میں اپنے بیٹے فضل ربانی کو آپ سے ملوا دیتا ہوں، بڑا ہونہار اور مستعد لڑکا، انشاءاللہ آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گا اور آپ سے ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ میں چاہتا تو براہ راست بھی مشتاق کی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، لیکن میں نے غلام ربانی کا وسیلہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ شناسائی کے بھی کچھ اپنے آداب اور حقوق ہوتے ہیں جن کا ہر حال میں پاس کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان میرے پاس پہنچا۔ اس کی عمر 19 کے قریب ہوگی۔ اس کی گود میں 6 ماہ کی خوبصورت بچی بھی تھی۔ غلام ربانی نے اس نوجوان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ فضل ربانی ہے۔ گود میں اس کی سب سے چھوٹی بچی انیلا ہے، ہم پیار سے اسے نیلو کہتے ہیں۔ نیلو سے بڑی 2 بہنیں ہیں۔ مجھے اس نوجوان پر حیرت ہوئی۔ غلام ربانی نے میری حیرت کو بھانپ لیا، وضاحت کرتے ہوئے بولا، فضل کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی اور یکے بعد 3 بچیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی شادی کو صرف 4 سال ہوئے ہیں اور یہ بھی میٹرک کی تیاری کر رہا ہے۔ اب میں اور کس بات پر حیرت کا اظہار کرتا۔ غلام ربانی مجھے اپنے بیٹے کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ فضل ربانی نے نیلو کو حویلی کے اندر پہنچایا اور ہمارے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اس کے تعاون سے ہم نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر مشتاق کو گرفتار کر لیا۔ جب کوئی شخص پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ملزم کے بارے میں مشکوک قسم کی شہادتیں بھی موجود ہوں۔ مشتاق نے ایک ہی رات کی تفتیش میں اپنے کرتوت کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس کے سیاہ کارناموں کا خلاصہ یہ تھا، وہ ہوشیہ کے دشمن کمال جٹ کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا، اور یاسین کا قتل اس نے صرف کمال کی اما پر کیا تھا، ورنہ یاسین سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ کمال جٹ نے مشتاق کے توسط سے پہلے ہوشیہ کا خنجر چوری کروایا، پھر یاسین کو قتل کروا کے ایسا تاثر دیا کہ یہ کارروائی ہوشیہ کی ہے۔ مشتاق نے شادو کو جھوٹی محبت کے فریب میں الجھا کر بہت ہی اہم باتیں معلوم کر لی تھیں۔ وہ اسے پل پل کی خبر دیتی تھی۔ کمال جٹ نے ایک طرف تو مشتاق کو استعمال کیا اور دوسری جانب ہوشیہ کو مکمل تباہ کرنے کی چال چلی۔ وہ اپنی اس چال میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن عین وقت پر تفتیش کا دھارا پہلے مشتاق اور پھر کمال جٹ کی جانب مڑ جانے سے اس کی جیت ہار میں بدل گئی۔ میں نے اگلے روز ہی کمال جٹ کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ مشتاق کی گرفتاری کے باعث وہ حادثہ محتاط ہو گیا تھا۔ اسے گرفت میں لینے کے لیے مجھے بڑی تگ کرنا پڑی تھی۔ اس تلاش میں فضل ربانی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ نگو اور شادو کی دوستی نے بڑا عجیب رنگ دکھایا تھا۔ دونوں کے محبوب ان سے بچھڑ گئے۔ یاسین قتل ہو گیا اور مشتاق اس کے قاتل کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس کیس میں سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہوشیہ کے ساتھ پیش آئی۔ وہ اپنی بے خبری میں آستین کے ایک سانپ کو پالتا رہا اور اسی کے زیر سایہ رہتے ہوئے مشتاق نے وہ کام کر دکھایا کہ ہوشیہ کی بیٹی اپنے محبوب کی دائمی جدائی کا صدمہ زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی۔ اسی سال کی سردیوں میں نگو مٹی میں مل گئی۔ وہ زندگی میں تو نہ مل سکے مگر مرنے کے بعد ضرور ایک ہو گئے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں
ملک صفدر حیات صاحب کی یہ سنسنیخیز کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر کس مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میرے باقی سلسلے جو چینل پر موجود ہیں، پلے لسٹس موجود ہیں، ان کو ضرور چیک کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔